السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب کے؟ سب ٹھیک ہیں؟ آج ہم ناول مکمل پڑھیں گے، یہ ہم آ گئے ہیں کہاں۔ رائٹر نیم ہے تعبیر فاطمہ۔ خراب موڈ کے ساتھ غصے والی شکل بنا کے وہ ٹرین میں بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اتنا بے بس تو اس نے خود کو کبھی محسوس نہیں کیا۔ آج اسے وہاں جانا پڑ رہا تھا جہاں وہ کبھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ ابو کی موت نے کیسے سب کچھ بدل دیا۔ اب ہم ان کے رحم و کرم پہ آ گئے۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے سفیان کو گور کر دیکھا اور دل ہی دل میں جلتی کڑتی جا رہے تھے۔ سفیان بھی اس کو گور رہا تھا کہ کب وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلے تو اسے اشارہ دے کے دوپٹہ سر پر کرے۔ کب سے اس کا دوپٹہ ڈلک کے کندھوں پر پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی سفیان کی طرف دیکھا اس نے غصے سے ہاتھ کے اشارے سے دوپٹہ سر پر کرنے کو کہا۔ کرن نے دوپٹہ سر پر کیا پر دل ہی دل میں کہتی جا رہی تھی دوپٹہ سر پر کرو، اب مجھ سے پردہ بھی کرائے گا۔ جاہل گوار گاؤں والے آگے نہ جانے کیا کیا کروائے۔ ویسے شکل سے جاہل لگتا تو نہیں اور دیکھنے میں کیسی انگریزی فلم کا ہیرو لگ رہا ہے۔ گورا رنگ، ہلکی داڑھی، درمیانی آنکھیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، لمبا قد۔ دفاع کرو میں بھی کیا سوچنے لگی۔ یہاں اس نے اپنے سوچوں کو جھٹک کر ٹرین کی اطراف میں نظر دوڑائی۔ ان کے علاوہ سامنے ایک پکی عمر کی عورت بیٹھی تھی اور مسلسل کچھ نہ کچھ کھائے جا رہی تھی۔ ہر اسٹیشن سے کچھ نہ کچھ لیتی اور جو بھی ٹرین کے اندر کچھ بیچنے آتا وہ ضرور لیتی۔ کرن ان کو اتنا کھاتے دیکھ کر حیران پریشان تھی۔ ان کے ساتھ ہی ایک لڑکا تھا، وہ بس سویا ہی رہا سارے سفر میں۔ ایک کھانے کی شوقین تو دوسرا سونے کا شوقین۔ بیٹا سیفی، اسامہ کو کہا تھا گاڑی کا وقت پر آ جائے گا نا؟ دادا جان کی آواز نے اس کی سوچوں کا مہور توڑ دیا۔ جی دادا جان کہہ دیا تھا آ جائے گا۔ سفیان دادا کو جواب دے کر موبائل میں مصروف ہو گیا۔ کرن بور ہو رہی تھی، کبھی دادا کی طرف دیکھتی۔ دادا جان صحت مند تھے، لاٹھی پکڑ کر چلتے، نظر کا چشمہ ہر وقت پہن کر رکھتے۔ پہلے بھی 2-3 بار آئے تھے دادا جان ابو کی بیماری کا سن کر، تب اتنے بوڑھے نہیں لگتے تھے۔ ابو کے جانے کے بعد ایک دم سے بوڑھے لگنے لگے۔ امی کی طرف دیکھا، وہ جو چپ چاپ بیٹھی اپنی سوچ میں گم تھی۔ ان کی گود میں علی سر رکھ کر سو رہا تھا۔ کبھی سفیان کی طرف جو موبائل میں مصروف تھا اور مسکراتا جا رہا تھا۔ ہم مسکرا کیسے رہا ہے؟ ضرور کسی لڑکی کا چکر ہوگا، جانے کب گاؤں آئے۔ میری تو کمر اکڑ گئی۔ دادا جان اور کتنا وقت لگے گا؟ کرن سے صبر نہیں ہوا تو پوچھا۔ بس بیٹا پہنچنے والے ہیں، بس 15 منٹ لگتا ہے۔ میری بیٹی تھک گئی، دادا جان نے پیار سے کہا۔ سفیان نے کرن کی طرف دیکھا اور دل میں بولا ہم تھک گئی ہیں میڈم، بڑی کوئی نازک مزاج ہے، ان کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ اس کی کیسے بنے گی سب سے؟ گاؤں میں رہ پائے گی؟ مجھے تو لگ رہا ہے پہلے دن ہی بھاگ جائے گی۔ جب چچا کی آخری رسم ادا کرنے گاؤں لے جانے کے لیے آئے تھے تو کیسے حلیے میں تھی، جینز کے ساتھ گھٹنوں تک شرٹ پہنے، دوپٹہ برائے نام مفلر کی طرح پہنے، براؤن بال شولڈر پر جھول رہے تھے۔ مسلسل روتی جا رہی تھی جس وجہ سے اس کی آنکھیں اور ناک لال ہو رہی تھی۔ میں کبھی توجہ نہ دیتا کرن پر، اگر دوسرے غیر لڑکوں کو اس کی تکتا نہ پاتا۔ اسے باپ کے دکھ میں کچھ ہوش نہیں تھا، پر کچھ آوارہ لڑکے موقع سے فائدہ اٹھا کر کیسے اسے تاڑ رہے تھے۔ آج اس کا حلیہ کچھ بہتر تھا۔ نیوی بلو کلر کی شلوار قمیض پہنے، دوپٹہ سر پر تھا اور شال اوڑھے ہوا تھا کالے رنگ کا، جس پر چھوٹے چھوٹے ریڈ شیشے لگے ہوئے تھے۔ موسم اب ٹھنڈا ہو رہا تھا، نومبر کی شروعات تھی۔ اسٹیشن پر ٹرین رک گیا، ان کی منزل بھی آ گئی تھی۔ اب ہر کسی کو اترنے کی جلدی تھی۔ ادھر کولی بھاگ کر آ رہے تھے۔ سفیان نے ایک کولی کو سامان اٹھانے کا کہا اور خود ٹرین سے نیچے کھڑا ہو کر دادا جی کو ہاتھ دیا ٹرین سے اترنے کے لیے۔ دادا اتر گئے تو امی کو ہاتھ دیا۔ امی نے بھی سفیان کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اترنے لگی۔ سفیان نے بھی بے دہانی میں کرن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کرن اس کو گورنے لگی۔ سفیان کو بھی ہوش آیا تو ہاتھ نیچے ہٹایا۔ رستے سے ہٹ جائیے تو میں نیچے اتروں، کرن نے سفیان کو کہا۔ سفیان تاؤ کھاتا ہوا پیچھے ہو لیا اور اسامہ کو فون کرنے لگا کہ کس طرف کھڑے ہو؟ اچھا ہم آ رہے ہیں کہہ کر فون کاٹا۔ دادا جان کو اشارہ کیا جہاں ایک 20-22 سال کا ہوبرو لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ آسیہ ہو گیا کمرہ صاف میں رانی آتی ہوگی۔ ہاجرہ بی بی نے غصے سے سبزیاں کاٹتے ہوئے کہا۔ جی باجی ہو گیا کمرہ صاف، پر ہمارا غریب خانہ ان ماں بیٹی کے شان کہاں ہے؟
آسیہ بھی ہاتھ جھاڑتی ہوئی دیورانی کے ہم نوا بن گئی۔ فکر مت کرو آسیہ نہیں رہے گی عظمیٰ یہاں، یاد نہیں جب سلمان اسے شادی کر کے لایا تھا تو ابا جی کتنے ناراض ہوئے تھے، یونیورسٹی سے پسند کر کے لایا، پھر بھی بیچارے سلمان بھائی ابا جی کو منانے کے لیے یہاں لائے، پر ایک مہینہ بھی نہیں رہ پائی محترمہ، ہر چیز بھی کیڑے نکالتی، آخرکار اتنا تنگ کیا سلمان بھائی کو کہ انہیں ابا جی کو ناراض کر کے شہر میں گھر لینا ہی پڑا۔ ابا جی بھی ناراض ہو گئے کیونکہ ان کے شرط تھی کہ گاؤں میں رہے گی عظمیٰ، پر عظمیٰ نہ رہی، نہ بچوں کو گاؤں کا منہ دیکھنے دیا۔ بھائی صاحب خود ہی آ جاتے، ایک دو بار کرن کو بھی لائے جب وہ چھوٹی تھی، بعد میں وہ بھی نہیں آئی ماں کی طرح۔ لگتا ہے آ گئی چاچی، زوبیہ نے اعلان کیا۔ آپ لوگ بھی چپ کریں، دادا جان نے سن لیا تو ناراض ہو جائیں گے۔ زوبیہ بھاگتی ہوئی باہر گئی، گاڑی اندر آ رہی تھی، گاڑی سے نیچے دادا جان، سفیان چاچی، کرن اور علی اترے۔ زوبیہ نے سب کو پہچان لیا، غائباً تعارف تو سب کا پہلے ہی ہو چکا تھا۔ عظمیٰ نیچے اتر کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگی، اب کافی چیزیں بدل گئی تھیں، صحن میں جہاں صرف میدان ہوتا تھا اب وہاں لان بنا ہوا تھا، کونے میں رنگ برنگی پھول پودے لگے تھے، پیپل کا وہ بوڑھا درخت اب بھی اپنی جگہ پہ ویسے ہی شان و شوکت سے کھڑا تھا جس میں جھولا باندھا ہوا تھا، اس کے دوسرے طرف ہینڈ پمپ بھی لگا تھا۔ گھر کو بھی باہر سے دیکھ کر لگتا تھا کہ کافی تبدیلیاں وقت کے ساتھ کی گئی ہیں، رنگ بھی تازہ لگ رہا تھا۔ کرن بھی یہاں وہاں دیکھتی جا رہی تھی اور حیران بھی ہو رہی تھی، جیسا نقشہ اس کی ماں نے کھینچا تھا گھر کا ویسا تو بالکل نہیں لگ رہا تھا، سب آنکھوں کو بلا لگ رہا تھا۔ ٹھنڈے ہوا کا جھونکا آیا تو کرن کو سردی کا احساس ہوا، شال لپیٹ لیا اچھے سے۔ چلیں اندر، سفیان نے بیگ گھسیٹتے ہوئے کرن کو کہا جو اپنے خیالوں میں گم تھی۔ کرن نے سفیان کی آواز پر چونک کر دیکھا تو سب اندر جا چکے تھے اور وہ راستے میں پر کھڑی تھی۔ یا راستہ دیں تو میں ہی اندر جاؤں؟ کرن غصے سے ہٹ گئی راستے سے۔ سفیان اندر گیا تو کرن نے بھی بولا باڑ میں جاؤ، بدلہ لے رہا ہی۔ کرن پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ عظمیٰ جیسے ہی اندر داخل ہوئی اسے لگا وقت کہیں بہت پیچھے چلا گیا ہو، جب وہ پہلی بار یہاں آئی تھی۔ سلمان کی محبت میں شادی تو کر لی تھی پر گاؤں میں نہ رہ سکی، بس کی بات نہیں تھی۔ آسیہ اور ہاجرہ بی بی سے کھولے دل سے ملی پر وہاں گرم جوشی نہیں ملی تو عظمیٰ کا دل اور دکھ گیا۔ کرن اندر آئی تو سب اسے ہی دیکھ رہے تھے، اسے عجیب لگ رہا تھا، یہاں سب اپنے تھے پر سب کے چہرے کرن کے لیے اجنبی تھے۔ سب بس دادا جان کے ڈر سے رسمی سے ملے، بس زوبیہ اور سامہ ہی کرن سے مل کر بہت خوش تھے۔ آؤ کرن میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتی ہوں، زوبیہ خوشی خوشی کرن کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی تھی۔ سفیان جو سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کھڑا کر گرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا، دھیان سے بیٹا گر جاؤ گے، چوٹ تو نہیں لگی؟ یہ ہاجرہ بی بی تھی، سفیان اور زوبیہ کی امی۔ نہیں امی چوٹ تو نہیں لگی، پر لگتا ہے کسی کی بددعا لگتے لگتے بچی، کوئی منحوس مارے نے میرے بچے کو بددعا دی۔ ہاجرہ بی بی جذباتی ہو گئی۔ امی اگر کوئی مجھے کہے کہ باڑ میں جاؤ تو بدلے میں آپ کیا کہیں گی؟ باڑ میں جائے تمہارے دشمن، ہاجرہ نے ایک ایک لفظ دبا دبا کے ادا کیا۔ سفیان نے مصنوعی مسکرا کر کرن کی طرف دیکھا جو زوبیہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی، پر سفیان کے گرتے وہاں رک گئے تھے۔ کرن نے غصے والی شکل بنا کر زوبیہ کے ساتھ چلی گئی۔ منحوس کہیں کا، یہ بھی سن لیا، بڑا آیا مجھے سنانے والا، میں تو تم جیسے انسان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کروں گی، یہ فری ہونے کے بہانے ہیں۔ کرن کی ایک عادت بھی تو تھی، کم بولتی تھی پر دل میں بولتی جاتی تھی۔ زوبیہ کرن کو ایک کمرے میں لائی جہاں 2 سنگل بیڈ پڑے تھے، آئینہ جو دیوار کے ساتھ لگا تھا، کونے میں ایک سنگل صوفہ پڑا تھا اور ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو باہر لان کی طرف کھلتی تھی۔ کمرہ سادگی سے سیٹ مگر صاف ستھرا تھا، کرن کو پسند آیا۔ کیسا لگا فی الحال تم اور چاچی یہ کمرہ ساتھ شیئر کرنا؟ شہر والا کمرہ تو بہت اچھا ہوگا نا تمہارا؟ ارے میں تمہیں بلا رہی ہوں، برا تو نہیں لگا نا؟ زوبیہ نے پوچھا۔ نہیں زوبیہ بہت اچھا ہے، یہ کمرہ میری اور امی کے لیے کافی ہے اور مجھے بالکل برا نہیں لگا، ویسے بھی ہم ایک ہی جتنے ہوں گے، پھر تکلف کیسا؟ زوبیہ کرن کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئی۔ کرن تم تو بہت اچھی ہو، ایسے ہی ڈرا رہے تھے کہ جانے کیسی تیز تراز ہوگی غصے والی، اور تم مجھے سب کے طرح زوبی کہنا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، کھانے پر ملتے ہیں۔ کرن نے زوبی کی آخری بات غور سے سنی نہیں ہی، وہ بہت تھکی ہوئی تھی، بیڈ پر لیٹ گئی۔ امی ابھی تک نہیں آئی، ضرور باتوں میں لگ گئی۔ کرن کو نیند آنے لگی اور سو گئی۔ عظمیٰ کمرے میں آئی تو کرن کو سوتا پایا۔ امی آپ بھی تو سو گئی، علی نے کہا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔
ہاں بیٹا تھک گئی تمہاری آپی علی، تم فریش ہو آؤ، سو مت جانا، اپنی آپی کی طرح پہلے کھانا کھانا۔ عظمیٰ کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی، باہر دیکھنے لگی۔ پیپل کا درخت ہوا کے ساتھ ہل رہا تھا اور جھولا جو باندھا تھا وہ بھی ہوا میں ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ اب کتنی تبدیلیاں آئی اس گھر میں۔ سلیمان جب بھی گاؤں سے واپس آتے بتاتے گاؤں کی گھر کی باتیں پر مجھے دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ چاچی کھانا لگا دیا ہے، کرن سو گئی ہے کیا؟ ہاں بیٹا سو گئی، عظمیٰ نے دیکھا زوبیہ کو غور سے، وہ بھی کرن کی ہم عمر ہی تھی، پیاری سی لڑکی، باتوں کی شوقین، صاف دل والی بچی جس کا انداز پہلی ملاقات میں ہی ہو جاتا ہے۔ صبح سویرے کرن کی آنکھ کھلی، 20 منٹ تک اب تو کمرے میں ہی لیٹی رہی، موبائل پر واٹس ایپ پر دوستوں کے پیغامات دیکھتی رہی۔ چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، آرام سے اٹھ کر باہر آئی۔ باہر بہت سردی تھی، اس نے شال اچھے سے لپیٹ لیا، سامنے ہی اسامہ کھڑا تھا۔ آؤ کرن، اس طرف، ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ کرن اس طرف گئی جہاں ایک کمرہ تھا، سب وہاں نیچے بیٹھے تھے، چائے ناشتہ کر رہے تھے، بیچ میں آگ جل رہی تھی جہاں آسیہ چاچی جلدی سے پراٹھے پکا رہی تھی۔ جاگ گئی میری بچی، آ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ میرے سامنے یہاں۔ آسیہ پتر کرن کو ناشتہ دو، رات بھی کچھ نہیں کھایا، بھوک لگ رہی ہوگی اسے، دادا جان نے کرن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کرن بیٹھ گئی، کیسی ہو بیٹا؟ رات کو ملاقات نہیں ہو پائی، آپ سو گئی تھی، آپ ریاض چاچو ہیں نا، اور آپ فیاض چاچو، کرن پر جوش ہو کر کہنے لگی۔ ارے آپ تو ہمیں پہچان گئی، پر کیسے؟ ابو آپ دونوں کا بہت ذکر کرتے تھے۔ سفیان جو چائے پینے میں مگن تھا کرن کی طرف دیکھا، مطلب میڈم کو اپنے رشتہ داروں میں دلچسپی ہے، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا اپنے آپ کے سوا کسی میں دلچسپی نہیں۔ کرن کو یہ سب اچھا لگ رہا تھا، گاؤں کا ماحول۔ وہ بھی آگ میں ہاتھ سیکنے لگی، ہاتھ گرم ہو گئے تو اپنے گال پر رکھ کر گال گرم کرنے لگی، بار بار ایسا کرتی، اور سفیان اس کا بچکانے حرکتیں دلچسپی سے نوٹ کر رہا تھا۔ بیٹا تم نے تو بہت کم کھایا، دادا جان نے کہا۔ بس کھا لیا دادا جان، مجھے ابو کی قبر پر جانا ہے بیٹا، ابھی تو بہت سردی ہے، بعد میں جانا۔ دادا جان افسردہ ہو گئے۔ نہیں مجھے ابھی جانا ہے، میں آتے ہی جانا چاہتی تھی پر سو گئی۔ اچھا سیفی گاڑی نکالو تو ہم چلتے ہیں دادا جی دادا جان۔ چائے کا آخری گھونٹ جلدی میں پی کر سفیان اٹھ گیا۔ کرن پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئی، 10 منٹ کے فاصلے پر قبرستان تھا۔ قبرستان پہنچ کر کرن نیچے اترنے لگی۔ دادا جان آپ گاڑی میں بیٹھے رہیں، آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے سردی میں نکلنے سے، میں لے کے جاتا ہوں۔ سفیان کی بات پر دادا جان چپ ہو گئے۔ چلو، کرن سفیان کے پیچھے چلنے لگی۔ سفیان ایک قبر پر آ کے رک گیا۔ کرن نے تختی دیکھی جس پر سلمان فاروقی لکھا تھا۔ کرن نیچے بیٹھ گئی، دعائیں پڑھنے لگی، پھر آنسو اس کے گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ ابو میرے پیارے ابو، میں آپ کے بغیر بہت اکیلی ہوں، امی بھی چپ رہتی ہیں، کچھ بولتی ہی نہیں، آپ کیوں ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے؟ کرن رونے لگی، روتی روتی اس کی ہچکی باندھ گئی۔ سفیان کو اس کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ چلو اب چلیں، تھوڑی دیر اور رکنے دیں پلیز، کرن نے سفیان کو التجائی نظروں سے کہا۔ آنسو سے تر چہرہ لیے سفیان کو وہ بہت معصوم لگے۔ سفیان نے نظریں چرائیں۔ دادا جان بیمار رہنے لگے ہیں، کل اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، سردی میں یہاں آئے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اٹھو اب بعد میں لاؤں گا۔ پکا؟ ہاں پکا۔ سفیان کو ہنسی آئی۔ کرن زوبیہ کے ساتھ لان میں کھڑی تھی، دونوں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ شام کا وقت تھا، آج سردی کچھ کم تھی۔ زوبیہ نے چائے بنائی تو دونوں باہر چائے پینے آئے۔ کرن جھولے پر بیٹھی تھی اور زوبیہ کی باتیں سنتے جا رہی تھی۔ یہ لان کتنے اچھے سے بنایا گیا ہے، پھول بھی کتنے خوبصورت ہیں، کرن خوش ہو کر کہہ رہی تھی۔ ہاں یہ سفیان بھائی کے شوق ہے، لان سجایا، شہر سے رنگ برنگی پھول منگوائے، خود ہی دیکھ بھال کرتی ہے پودوں کی۔ زوبی یہاں ہو، میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں۔ سفیان جلدی میں زوبی کے پاس آیا، پھر کرن پر نظر پڑی، وہ جھول میں جھول رہی تھی۔ سفیان کو دیکھتے ہی اس کے منہ کے زاویے بگڑ گئے۔ زوبی جلدی سے ایک اچھی سی چائے بنا دو پلیز۔ اچھا ابھی لاتی ہوں۔ سفیان یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ ارے چائے تو یہاں پڑی ہے پہلے سے ہی۔ جیسے ہی اس نے چائے کی طرف ہاتھ بڑھایا، کرن جھولے سے جم کر کے ایک دم آ گئی۔ خبردار جو میری چائے پر نظر ڈالی، یہ میری چائے ہے۔ چائے کے معاملے میں کرن بہت حساس تھی، چائے کی دیوانی۔ چائے پر بری نظر کیوں ڈالوں گا، چائے پر تو اچھی نظر ڈالوں گا، اور چائے پر کون سا تمہارا نام لکھا تھا؟ بات کرتے کرتے سفیان کی نظر کرن کے کپڑوں پر پڑی، اس کا موڈ بہت خراب ہوا۔ اور یہ کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جاؤ جا کر کپڑے تبدیل کرو، یہ گاؤں ہے، یہاں سارا دن لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا ایسے اونٹ پٹانگ کپڑے۔ سفیان کرن پر برہم ہو گیا۔ کیا برائی ہے ان کپڑوں میں؟ کرن اپنے کپڑوں کی طرف دیکھ کر
کہہ رہی تھی۔ سبز کلر کا شرٹ پہنا ہوا تھا جو آگے سے چھوٹا تھا اور پیچھے سے بڑا تھا۔ آستین بھی اوپر کندھے سے آدھے کھلے ہوئے تھے اور سگریٹ پینٹ جس کا فیشن تھا۔ زوبیہ چائے لانے پر دونوں کی شکل دیکھ کر سمجھ گئی کہ کچھ انبن چل رہی ہے۔ کیا بات ہے کرن؟ زوبی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اپنے بھائی سے پوچھو، اس کو میرے کپڑوں پر اعتراض ہے۔ کبھی کہتا ہی دوپٹہ سر پر کرو، کل باہر نکلی تو اندر بیچ دیا ڈانٹ کے، رات کو لان میں مت نکلو، اسے میرے ہر بات پر اعتراض ہے۔ میں ان سب کی عادی نہیں۔ کرن بہت غصے میں تھی۔ تو عادت ڈال لو میڈم، یہاں تمہیں سفیان فاروقی کی سننی پڑے گی۔ سفیان نے جلتے پر نمک چھیڑ دیا۔ زوبی نے ان سے کہو یہ پابندیاں اپنی بیوی کے لیے سنبھال رکھیں، مجھ پر حکم نہ چلائیں۔ کرن غصے سے اندر کی جانب بھاگ گئی۔ کوئی جائے پناہ نہ ملا تو چھت پر آ کے بیٹھ گئی، کیونکہ کمرے میں جائے تو امی سوال کرتی۔ منحوس کہیں کا، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ بڑا آیا مجھ پر پابندیاں لگانے والا۔ اگر تم سفیان فاروقی ہو تو میں بھی کرن فاروقی ہوں، کوئی گاؤں کی سادہ لڑکی نہیں جسے ڈرایا دمکا کر اپنی منواؤ گے۔ زوبیہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی۔ یار تم یہاں ہو، پریشان کر کے رکھ دیا، نیچے آؤ، اب سردی ہے بہت۔ زوبیہ پیار سے سمجھاتی ہوئی بولی۔ مجھے مت سمجھاؤ زوبی، اپنے بھائی کو سمجھاؤ، کتنا بدتمیز ہے، لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، اسے اتنا پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ جب اندر سے گوار ہی رہنا ہے۔ کرن کا غصہ آج عروج پر تھا۔ دیکھ کرن میری پیاری بہن، یہ گاؤں ہے، ہم کتنا بھی پڑھ لکھ لیں پر لباس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ سب لوگ تو پڑھے لکھے نہیں، نہ فیشن کا انہیں پتہ ہے۔ کل کو یہی لوگ کہیں گے ہاشم فاروقی کی پوتی کیسے کپڑے پہنتی ہے، دادا جان کی بےعزتی ہوگی۔ برائی لباس میں نہیں پر ماحول کا فرق ہے۔ شہر میں ایسے کپڑے عام سمجھے جاتے ہیں، یہاں نہیں، میں بھی نہیں پہنتی۔ زوبی کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کرن کو کیسے سمجھائے۔ یہی بات طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے نا زوبی؟ اچھا اب غصہ تو چلو نیچے۔ بہو سیفی کہاں ہے؟ نظر نہیں آیا سارا دن، اور اسامہ میری دوائیاں لایا تھا۔ جی ابا جی، دوائیاں میں نے آپ کے کمرے میں رکھ دی ہیں، سیفی کام سے شہر گیا ہے، حاجرہ بی بی نے جواب دیا۔ بہو عظمیٰ سارا دن کمرے میں بند رہتی ہے، تم اور آسیہ بہو اس سے بات چیت کی کرو، اس کا خیال کرو، پرانی باتیں بھول جاؤ، گڑھے مردے اکھاڑنے سے اب کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ وہ بھی شرمندہ ہے، دکھ میں ہے، تم تو جانتی ہو سلیمان میرا سب سے لاڈلا بیٹا تھا، جب میں نے سب بلا دیا تو تم لوگ بھی اپنے دل صاف کر لو۔ ہاشم صاحب سب نوٹ کر رہے تھے۔ 1 مہینے سے حاجرہ آسیہ کا رویہ عظمیٰ اور کرن کے ساتھ۔ جی ابا جی، صحیح کہا آپ نے، اب کیا فائدہ؟ حاجرہ کو ویسے ہی عظمیٰ کی حالت دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا، اور کرن کو 1 مہینے سے نوٹ کر رہی تھی، اس میں کوئی نخرے نہیں تھے، بالکل زوبی جیسے ہی تھی۔ گاؤں میں بھی بہت خوش تھی۔ اسی وقت سفیان اندر آیا، بلیک قمیض شلوار میں، اتنا وجیہہ لگ رہا تھا کہ ماں نے ایک دم نظر دوسری طرف کر لی، کہیں ماں کی نظر نہ لگے۔ آتے ہی سلام کر کے چارپائی پر لیٹ گیا۔ امی بہت تھک گیا ہوں، زوبی سے کہہ کر چائے تو پلوائیں، ایک تو سردی نے زندگی مفلوج کر دی، اس لیے مجھے گرمیاں پسند ہے۔ اچھا بیٹا تم آرام کرو، کہتی ہوں چائے کا۔ زوبی کو لگتا ہے کچن میں ہی ہے۔ گاؤں میں گیس نہیں تھا، لیکن سلنڈر اکثر لوگ استعمال کرتے، ان کے گھر سلنڈر بھی تھا اور آگ پر بھی کھانا پکتا تھا۔ حاجرہ کچن میں گئی تو کرن وہاں موجود تھی۔ زوبی کہاں ہے؟ حاجرہ نے کرن سے پوچھا۔ وہ نماز پڑھ رہی ہے چاچی، کوئی کام تھا مجھے بتائیں۔ ہاں سیفی کے لیے چائے بنانی ہے، تم بنا لو گی؟ جی میں بنا کے لاتی ہوں۔ کرن کا موڈ تو خراب ہوا سیفی کا نام سن کر، پر چاچی نے پہلی بار کوئی کام کہا تھا۔ چائے بناتے ہوئے بار بار اس کا دل کرتا نمک ڈالتے چائے پر چاچی کے ڈر سے ارادہ ملتوی کر دیا۔ سفیان آنکھیں موند چارپائی پر لیٹا تھا، ساتھ والی کرسی پر چاچی بیٹھ کے سلائی کر رہی تھی۔ کرن چائے رکھ رہی تھی۔ سفیان حیرت سے دیکھا، کرن نے چائے بنائی، ورنہ اس دن کے ڈانٹ کے بعد کرن 3 دن سے سفیان کو نظر نہیں آئی تھی۔ یہ سورج کہاں سے طلوع ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، چائے تم نے بنائی، پر پھر ضرور نمک مرچ زہر کچھ نہ کچھ تو ڈالا ہوگا۔ سفیان کرن کو چڑھا رہا تھا۔ کرن چائے رکھ کر کوئی جواب دیے بنا پلٹ گئی۔ سفیان دور تک اسے جاتا دیکھ رہا تھا، چائے کا سپ ڈرتے ڈرتے لیا۔ چائے تو اچھی ہے، کل تمہاری پھپھو آ رہی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، امی نے کرن اور علی کو بتاتے ہوئے کہا۔ امی پھپھو کے فیملی میں کون کون ہے؟ کرن نے کپڑے طے کرتے ہوئے دراز میں رکھنے لگی۔ 2 بیٹیاں ہیں، ایک شادی شدہ ہے، ایک کنواری، 2 بیٹے ہیں۔ اچھا کل ملاقات ہوگی پھر امی، علی کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، مجھے پریشانی ہے۔ کرن فکر مندی سے بولی۔ بیٹا سفیان آج گیا تھا نا شہر، ایڈمیشن ہو گیا، علی کا کتابیں یونیفارم سب لے آیا ہے، یہاں سے بہت بچے جاتے ہیں، گاڑی آتی ہے، اس میں علی بھی ان کے ساتھ جائے گا، عظمیٰ خوش ہوتے بتا رہی تھی، اور کرن دل میں حیران تھی سفیان کے اس دھوپ چھاؤں والے رویے سے۔ آج صبح سے گھر میں افراتفری تھی، پھپھو آ رہے ہیں،
آ رہی تھیں، وہ بھی دوسرے شہر سے، ظاہر ہے کچھ دن رہیں گے۔ سب تیاریوں میں مصروف تھے، صفائی، کمرہ سیٹ کرنا، کھانا بنانا۔ آج کرن بھی صبح سے زوبیہ کے ساتھ کام میں لگی تھی۔ کرن نے کھانا بھی زوبی کے ساتھ بنوایا۔ دادا جان خوش لگ رہے تھے اپنی بیٹی کے آنے کا سن کر، کیونکہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ اس سے بہت محب پیار کرتے تھے، اپنی نگرانی میں کام کاج کروا رہے تھے۔ دیکھیں بھابھی، کمرہ سیٹ کر دیا ہے، کوئی کمی تو نہیں رہے گی، عظمیٰ نے حاجرہ سے کہا۔ حاجرہ نے بھی کمرے کا جائزہ لیا، سب صحیح تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ذرا زوبی کرن کو دیکھوں کھانا تیار ہوا کہ نہیں، سفیان ان کو لینے گیا ہے، حاجرہ عجلت میں کہتی ہوئی باورچی خانے میں گئی۔ لڑکیوں، کھانا تیار ہے نا؟ جی امی، سب تیار ہے، بس چاول دم پر رکھ دیے ہیں، کرن نے زوبیہ نے کہا۔ اچھا، اب تم دونوں بھی جاؤ، اپنا حلیہ درست کرو، سفیان لینے گیا۔ کچھ دیر بعد پھپھو والے پھچ گئے، سب ان سے مل کر بہت خوش تھے، کیونکہ ان کا مزاج بہت اچھا تھا۔ ہنسمکھ تھی، سب کی پسندیدہ۔ اسامہ، زوبی، عظمیٰ سب ملے۔ پھپھو کی ایک بیٹی فروہ جو شادی شدہ تھی، اپنے شوہر کے ساتھ حیدرآباد رہتی تھی، اس لیے وہ نہیں آئی۔ دوسری بیٹی عروہ اور دونوں بیٹے فرقان اور حمدان ان کے ساتھ آئے تھے۔ پھپھو علی کو گود میں بٹھا کے دادا جان سے ان کی طبیعت پوچھنے لگی، سب باتوں میں مگن تھے۔ السلام علیکم پھپھو۔ کرن نہا کے آئی تو سیدھا پھپھو کے پاس آئی۔ وعلیکم السلام، تم کرن ہو نا پھپھو؟ ایک دم اٹھ بیٹھی کرن نے۔ ہاں، میں گردن ہلایا۔ پھپھو نے اسے گلے لگایا۔ کرن سب کو سلام کرنے لگی۔ حمدان نے کرن کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ جب وہ بات کر رہی تھی، یہ ہنس رہی تھی، اس کے گال پر پڑنے والا ڈمپل اور خوبصورتی میں اضافہ کرتا۔ سفیان نے نوٹ کیا، حمدان بس کرن کو دیکھے جا رہا تھا۔ سفیان کا موڈ بہت خراب ہوا۔ کرن، میرے لیے چائے تو بناؤ، سر میں درد ہے۔ سفیان نے کرن کو منظر سے ہٹانا چاہا۔ کرن کا اتنا موڈ خراب ہوا، مروتاً اسے اٹھنا پڑا، پر چائے جاتے جاتے سفیان کو آنکھیں دکھانا نہ بھولی۔ چائے بنا دوں جیسے ہی میں اس کی نوکر لگی ہوں، خود کو ہاتھ پیر نہیں ہے، خود نہیں بنا سکتا چائے بنانا کون سا فارسی ہے، اتنی ہی پسند ہے تو خود بنائے، آج تو ایسی چائے پلاؤں گی آئندہ کبھی نہیں مانگے گا چائے مجھ سے۔ کرن نے نمک چائے میں ملاتے ہوئے کہا، اتنا مزہ آ رہا تھا، سارا مزہ خراب کر دیا۔ کیا ہوا، کیوں بڑبڑا رہی ہو؟ زوبی اندر آئی تو کرن کو خود سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ کچھ نہیں، آپ کے بھائی صاحب کے لیے چائے لے جا رہی ہوں، کرن نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا اور چلی گئی باہر۔ چائے سفیان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، شکریہ۔ سفیان نے نمکدانی میں چائے پینا شروع کیا۔ جیسے ہی چائے کا سپ لیا، اس کے منہ سے چائے واپس نکلی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کھانسی آ گئی۔ اس نے غصے سے کرن کی طرف دیکھا۔ اور لا دو چائے۔ کرن کے بات پر سفیان اندر ہی اندر تاؤ کھاتا رہ گیا۔ سفیان باہر دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا، رات کو گھر واپس آیا تو زوبی، کرن، فرقان، حمدان، اسامہ، عروہ سب لوڈو کھیل رہے تھے۔ سفیان وہاں صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنے جوتے جرابیں اتارنے لگا اور وہاں ہی بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا حمدان بات بات پر کرن سے فری ہو رہا ہے۔ حمدان والوں کو آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ یاہو میں جیت گئی، کرن نے خوشی سے نعرہ لگایا، اور اسی وقت اس کی نظر سفیان پر پڑی۔ ایک پل کے لیے سفیان پر نظر ٹھہر گئی، عجیب کچھ تھا اس کی نظروں میں۔ اب میں جا رہی ہوں، کرن اٹھ کر جانے لگی۔ نہیں پلیز کرن، مت جاؤ جب تک ہمارا گیم نہ پورا ہو، حمدان نے اسے روکنے کے لیے کہا۔ مجھے نماز پڑھنا ہے اور سویرے اٹھی، اب مجھے نیند آ رہی ہے، آپ لوگ کھیلو۔ جاتے جاتے سفیان کی طرف دیکھنا نہ بھولی تھی۔ اسامہ عروہ کو پسند کرتا تھا اور زبانی کلامی یہ رشتہ بہت پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ اب جب یہ سب آئے تو سب بڑوں نے منگنی کی رسم رکھنی چاہی۔ سب بہت خوش تھے۔ آخر میں طے پایا کہ شاپنگ کے لیے شہر جائیں گے۔ سفیان، تم زوبی اور کرن کو لے جاؤ شہر، اپنی پسند کی خریداری کرے۔ اچھا دادا جان، کل سویرے تیار رہنا، مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ صوفی کی بات پر زوبی نے سر ہلایا۔ اگلی صبح سویرے شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ بڑوں نے جانے سے انکار کر دیا، پر لمبی لسٹ تھامے شاپنگ کی۔ جلدی کرو، پسند بھی کر لو کپڑے، کب سے کھڑی ہو، واپس بھی جانا ہے۔ شام ہونے سے پہلے سفیان نے کرن کو ڈانٹا۔ ظاہر ہے کچھ پسند آئے گا تو لوں گی، نہ پیسوں سے لے رہی ہوں، مفت میں نہیں۔ کرن کے پاس بھی ہر بات کا جواب تھا۔ کرن، میرے سر میں درد ہے، پہلے ہی زیادہ بحث مت کرو۔
جلدی کرو، میں نوکر نہیں تمہارا جو کھڑا رہوں۔ زوبی نے بھی تو کر لی شاپنگ۔ سفیان کی طبیعت واقعی میں خراب تھی۔ نہیں لینا مجھے کچھ، چلیں واپس۔ کرن پر پھٹکتی ہوئی گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ کرن کرن رکو۔ زوبی اور سفیان اسے آوازیں دیتے رہے پر وہ غصے سے آگے جاتی رہی۔ اچانک ایک گاڑی پیچھے سے آئی، کرن کو ٹکر مرا۔ کرن کی چیخ کے ساتھ سفیان اور زوبی کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ کرن دونوں بھاگے۔ کرن نیچے زمین پر پڑی تھی۔ سفیان نے نیچے بیٹھ کر ڈرتے ڈرتے کرن کو اٹھایا، چاہا اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ کرن کرن پلیز اٹھ جاؤ، زوبی سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ کرن نے تھوڑا آنکھیں کھول کے زوبی کی طرف دیکھا اور بے ہوش ہو گئی۔ سفیان تیزی سے اٹھا۔ وہ لڑکا جس کی گاڑی سے کرن کو ٹکر لگی تھی، اس کا کالر پکڑ کر کہا، تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، دعا کرو کرن کو کچھ نہ ہو، اور گاڑی چالو کی اور جلدی ہسپتال چلو۔ کرن کو اٹھا کر پیچھے کے سیٹ میں بٹھانے لگا۔ اس کا ہاتھ سیدھا کر رہا تھا تو سفیان نے دیکھا کرن کا جو کانچ کی چوڑیاں پہنی تھی وہ ساری ٹوٹ گئی تھیں، کچھ کانچ کلائی میں چبھ گئی، اس لیے وہاں سے بھی خون رس رہا تھا۔ سارے راستے زوبی روتی رہی اور سفیان کے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا، اگر کرن کو کچھ ہو گیا تو۔ ہاسپٹل پہنچ کر کرن کو ڈاکٹر نے چیک کیا اور سفیان کو کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ایکسیڈنٹ سے بچ گئی، وہ چھوٹی موٹی چوٹ ہے جو گرنے کی وجہ سے آئی اور وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ یہ سن کر سفیان کی جان میں جان آئی۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر سفیان کی جان میں جان آئی۔ اس نے ماتھے کے پسینے ٹیشو پیپر سے پوچھا، سردی میں بھی اس سے پسینہ آ رہا تھا اور وہ بیچارہ لڑکا ڈرا سہما بیٹھا تھا جس کی گاڑی سے ٹکر لگا تھا۔ آدمی جان تو اس کی سفیان کی آنکھوں نے نکال ہی دی تھی، جو پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا اور اس لڑکے کو آنکھیں دکھانا بھی نہیں بھول رہا تھا۔ اچھا تم جا سکتے ہو، سفیان نے لڑکے کو کہا۔ تھینک یو بھائی جان، آپ نے میری جان چھوڑ دی۔ یہی بات تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کب سے کہ میری ٹکر انہیں نہیں لگی، میں نے بریک مار دیا تھا اسی وقت، پر ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی اور گرنے سے چوٹ لگی۔ اچھا زیادہ مت بولو، جاؤ اب جاؤ۔ سفیان اپنی غلطی چھپا رہا تھا۔ کرن کو ہوش آیا تو زوبی اور سفیان اس کے پاس گئے۔ کرن اتنی ڈری ہوئی تھی کہ زوبی سے گلے لگ کر بہت روئی۔ سفیان نے پانی کا بوتل اسے پکڑایا۔ کرن نے روتے ہوئے گلاس ہاتھ سے لیا، پر بولنا نہیں بھولی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر میں مر جاتی تو۔ سفیان ہکا بکا رہ گیا کرن کے الزام پر اور زوبی کی طرف دیکھا اور زوبی نے اشارے سے چپ کرنے کو کہا، اسی لیے سفیان بھی چپ ہو گیا۔ بولیے، بولتے کیوں نہیں؟ اگر میں مر جاتی تو؟ مری تو نہیں نا؟ مر جاتی تو دیکھا جاتا۔ اٹھو اب سفیان، اٹھو اب۔ وہ بھی سفیان تھا۔ کرن زوبی کو شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی کہ دیکھو اپنے بھائی کو۔ راستے میں کھانے کے لیے بھی رکے تو کرن منہ پھیلا کر بیٹھی رہی، کچھ نہیں کھایا۔ زوبی کھانا بہت اچھا ہے نا؟ مزہ آ گیا، میں جب بھی آتا ہوں یہاں سے ہی کھاتا ہوں کھانا، وہ کرن کو چڑھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ گھر پہنچے تو سب کرن کے ماتھے پر پٹی دیکھ کر چونک گئے۔ بیٹا دھیان سے روڈ کراس کرنا تھا نا، اگر تم کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ کرن ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹی تھی، عظمیٰ اس کے بال سہلاتی جا رہی تھی۔ ابا جان، کرن مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں سوچ رہی ہوں اس سے اسامہ وغیرہ عروہ کے ساتھ ساتھ حمدان اور کرن کی بھی منگنی ساتھ کر لیتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ دادا جان بیٹی کی بات سن کر چونک گئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کرن کی منگنی حمدان سے نہیں ہو سکتی، دادا جان نے روب سے کہا۔ پر کیوں ابا جان، کیا برائی ہے میرے حمدان میں؟ وہ کرن کو پسند کرنے لگا ہے۔ دادا جان نے بیٹی کی بات آدھے میں کاٹ دی۔ دیکھو بیٹی، حمدان کو اپنے قدم جہاں ہی روک دے، کرن کسی اور کی امانت ہے، کرن کی نسبت پہلے سے ہی میں طے کر چکا ہوں۔ دادا جان اٹھنے لگے۔ پر ابا جان، کس سے؟ مجھے کسی نے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ رونے جیسے ہو گئی۔ بیٹے کی خواہش جانتی تھی، کسی کو نہیں پتا سوائے میرے، دادا جان نے کہا۔ مگر کس سے؟ سفیان، دادا جان کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ جبکہ پھوپھو کے منہ سے سرگوشی میں نکلا سفیان۔ پھوپھو دادا جان کے کمرے سے آئی تو ان کا منہ اترا ہوا تھا، جو سب نے نوٹ کیا۔ کیا ہوا تمہارے منہ کو اترا ہوا ہے؟ ہاجرہ نے پوچھا۔ آپ لوگوں نے مجھے غیر سمجھا، مجھے اتنی بڑی بات چھپائی، کون سی بات؟ لاؤنج میں بیٹھے سب پھوپھو اور ہاجرہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آج میں نے کرن کو بابا سے حمدان کے لیے مانگا، پر بابا نے کہا کرن کی نسبت پہلے سے طے ہے سفیان کے ساتھ۔ پھوپھو نے بم پھوڑا۔ سب کے منہ سے ایک ساتھ کوئی نہ کوئی لفظ ادا ہوا۔ کرن نے جھٹکے سے سفیان کی طرف دیکھا۔ سفیان نے بھی اسے دیکھ کر کندھے اچکائے، جیسے کہہ رہا ہو مجھے کچھ نہیں پتا۔
ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آسیہ نے کہا۔ کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، کرن کی نسبت میں نے طے کی ہے سفیان سے، اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو مجھے بتا دیں، دادا جان نے کہا۔ نہیں ابا جان، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اپنے گھر کی بچی ہے، سفیان کے ابا نے کہا تو ہاجرہ بی بی شوہر کو دیکھ کر رہ گئی۔ دادا جان وہاں سے چلے گئے، سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ان میں کچھ لوگ خوش تھے، کچھ پریشان تھے تو کچھ حیران۔ دادا جان کے جاتے ہی کرن سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور سفیان گرنے کے انداز میں صوفے پر ڈہ گیا، جبکہ زوبی اسامہ بہت خوش تھے۔ ہمدان گاڑی کی چابی اٹھا کر وہاں سے نکل گیا، جسے جاتے ہوئے سفیان نے غور سے دیکھا۔ کیا مصیبت ہے، کرن کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ عظمیٰ اس کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ امی یہ اچانک دادا جان کو کیا سوجی؟ میں ہرگز سفیان سے شادی نہیں کروں گی، اس سے تو اچھا میں ہمدان سے شادی کروں۔ کرن غصے میں ادھر ادھر چکرا رہی تھی۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، آرام سے دیکھو، تم کس کو پسند کرتی نہیں ہو؟ تم کسی کو پسند کرتی نہیں ہو، شادی بھی آج نہیں تو کل کرنی ہی ہے، تو سفیان میں کیا برائی ہے؟ ماں نے پیار سے سمجھانا چاہا۔ امی اس میں اچھائی بھی تو کوئی نہیں، ہر وقت جھگڑتا ہے مجھ سے، بلا وجہ کی روک ٹوک ہے، ایسے کپڑے مت پہنو، باہر مت نکلو، اس سے بات مت کرو، ابھی سے یہ حال ہے، شادی کے بعد تو اسے سرٹیفکیٹ مل جائے گا، میرا جینا عذاب کر دے گا۔ بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، نہیں میں خود دادا جان کو منع کر دوں گی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور سیدھا دادا جان کے کمرے کی طرف گئی، دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ اندر سے آتے باتوں کی آواز سے رک گئی۔ یہ دادا جان اور سفیان کی آوازیں تھیں، مگر دادا جان یہ ممکن نہیں ہے صوفی، یہ سلیمان کی آخری خواہش تھی، اس نے مجھے سے جاتے جاتے کہا تھا ابا جان کرن اور علی کا خاص خیال رکھنا، اور میری خواہش ہے کرن کی شادی آپ سفیان سے کر دیں، میں نہیں چاہتا کرن غیروں میں جانے اس کے ساتھ کیسا سلوک ہو، اور اتنے سال وہ آپ سب سے دور رہی، اب وہ ہمیشہ ہی اپنوں کے بیچ رہے، اور مجھے سفیان بہت پسند ہے۔ دادا جان کے الفاظ تھی کہ ہتھوڑے کرن کو اپنا دماغ شال ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا، وہ وہیں سے پلٹ کر واپس جانے لگی، تھکے تھکے قدموں کے ساتھ، تھکی ہوئی قدموں سے واپس آ کر بیڈ پر گر گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ آپ کی آخری خواہش سن کر آخری خواہش کی بھی تو کیا کی سفیان پر؟ سفیان ہی کیوں ابو؟ اگر آپ چاہتے تھے میں گھر میں رہوں تو اسامہ بھی تو تھا، بات جڑے رہنے کی تھی تو فرقان حمدان بھی تو تھے، ایک سفیان ہی ملا آپ کو جو مجھے ایک آنکھ نہیں پاتا، میرے ہر کام میں کیڑے نکالتا ہے، بلا وجہ روک ٹوک کرتا ہے، میں جانتی ہوں وہ مجھے پسند نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے۔ مانا کہ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سحر ہے، مقابل کی چاروں شانیں چت کرنے کا فن جانتا ہے، پڑھا لکھا پیسے والا، ہر لڑکی کو یہی تو چاہیے، پر کرن فاروقی کو یہ سب نہیں چاہیے، اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہا، دادا جان آپ کی آخری خواہش ہے، اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی میں، آپ جانتے ہیں میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، آپ کی خاطر میں سفیان نامی زہر کا گھونٹ بھی بھرنے کو تیار ہوں۔ کرن اوندے منہ بیڈ پر لیٹ کر یہ سوچ رہی تھی، امی کی آواز آئی، کرن اٹھ بیٹھی اور ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ عظمیٰ اس کا پیٹھ سے ہلاتی رہی، امی ابو کی آخری خواہش ہے کہ میں سفیان سے شادی کروں۔ کرن روتی جا رہی تھی۔ ہاجرہ بی بی اپنے شوہر کے ساتھ بحث میں لگی تھی، آپ نے کیسے ایک دم سے ہاں کر دی؟ کرن کے لیے کیا برائی ہے کرن میں؟ بیگم بات برائی کی نہیں، پر ایسے اچانک بیٹھے بٹھائے ابا جی کو کیا سوچا؟ میں نے بھی کچھ خواب دیکھے اپنے بیٹے کے لیے، عظمیٰ برا منہ بنا کے بولی، بیگم تو خواب یہاں بھی پورے ہو سکتے ہیں، اور جب سفیان کو کوئی اعتراض نہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ ہاجرہ بی بی چپ ہو گئیں، اب چاہے وہ جتنا بولتی ان کی کوئی نہیں سنتا، نہ کوئی ابا جان کے فیصلے کے خلاف جا سکتا تھا۔ ہاجرہ بی بی سفیان کے کمرے میں گئیں، دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئیں۔ امی آ جائیے، وہ جو موبائل میں مصروف تھا، موبائل ایک طرف رکھ کر ماں کی طرف متوجہ ہوا، بیٹا تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ جی بولیں امی۔ بیٹا ابا جان کے فیصلے سے تم خوش ہو کہ نہیں؟ کرن اور تمہاری منگنی یوں اچانک؟ امی سارے فیصلے ہی اچانک ہوتے ہیں، سفیان ہنس کر بولا، بیٹا تم خوش تو ہو، آخر تمہاری بھی تو زندگی ہے، تمہاری کوئی پسند بھی ہوگی، شادی کے حوالے سے کتنے خواب ہوں گے۔ امی آپ پریشان نہ ہو، آپ بس دعا کریں، جو فیصلہ بڑے کرتے ہیں دراصل وہی پائیدار ہوتے ہیں، میں خوش ہوں امی، آپ بے فکر رہیں۔ ہاجرہ بی بی جب سفیان کے کمرے سے نکلنے رہی تھی تو کافی مطمئن تھی، تو صوفی نے اپنی باتوں سے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ پھر اگلے دن صبح دادا جان نے اعلان کر دیا کہ منگنی کی جگہ سیدھا نکاح سادگی سے کر دیا جائے گا، اسامہ کا عروہ سے اور سفیان کا کرن سے، رخصتی بعد میں ہوگی، لیکن ابا جی منگنی سے اچانک نکاح، سفیان کے والد برے۔ ہاں بیٹا، منگنی کی اسلام میں کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نکاح سے بچے مضبوط بندھن میں بندھ جائیں گے، تو منگنی تو آئے دن
چاہتے ہیں اس لیے میرا فیصلہ ہے سیدھا نکاح ہی کیا جائے۔ کرن کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے سفیان کی طرف دیکھا، وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، جیسے اس کے نہیں کسی اور کے نکاح کی بات ہو رہی ہو۔ کیسا سرد مزاج ہے، سڑیل، روکھا پھیکا، کیسے اس کے ساتھ نبھے گی؟ ابو آپ نے کیسی مشکل میں ڈال دیا مجھے۔ کرن اپنی سوچوں میں گم تھی۔ لو جی، کھو گئی خیالوں میں، جانے کیا کیا منصوبے بنا رہی ہوگی۔ نکاح سے بچنے کے لیے صوفی دادا جان کی آواز پر سفیان چونک گیا۔ جی دادا جان، میرے ساتھ آؤ، کچھ باتیں کرنی ہیں۔ سفیان دادا جان کے پیچھے چلا گیا۔ ہم کیسے؟ دادا جان کا چیلا بنا پھرتا ہے، بڑا ہوشیار ہے، دادا کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے، اس کا پتہ تو کاٹنا پڑے گا۔ سب اپنے پلاننگ ڈسکس کرنے لگے۔ کرن اپنے قدم گھسیٹتے ہوئے باہر آ کر جھولے میں بیٹھ گئی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ چاندنی رات تھی، پورچ میں 3 گاڑیاں کھڑی تھیں، آج لائٹ نہیں چل رہی تھی، لون کی شاید کوئی جلانا بھول گیا تھا۔ اس نے شال اپنے گرد اچھے سے اوڑھی کیونکہ بہت سردی تھی۔ چائے کی بڑی طلب ہو رہی ہے پر اندر جانے کا بھی دل نہیں کر رہا۔ کرن خود سے مخاطب ہوئے۔ لونج کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، سفیان باہر نکلا، سیدھا جا کر ساری لائٹس جلائی، سارے لون میں روشنی بھر گئی۔ سفیان کو جھولے پر کرن نظر آئی تو اس کی جانب آ گیا۔ کرن نے بھی سفیان کو اپنی جانب آتے دیکھا، وہ جھولے سے اٹھنے لگی۔ بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کرن فرمانبردار بچوں کی طرح جھولے اور بیٹھ گئی۔ دیکھو کرن، بات کرتا ہوں میں سیدھی، تمہیں اگر کوئی اعتراض ہے نکاح پر تو بتا دو۔ میں جانتا ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی، ہو سکتا ہے کسی اور کو پسند کرتی ہو، یہ نہیں یا نہیں بھی کرتی ہو، تو آج ہی بتا دو۔ پہلے تو منگنی کی بات ہوئی تھی تو میں نے سوچا چلو ابھی دادا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہم چپ چاپ منگنی کر لیتے ہیں۔ منگنی کا کیا ہے، ٹوٹ بھی سکتا ہے، پر دادا جان بھی ہمارے دادا ہیں، انہوں نے الٹی چال چلی۔ اب میں تمہیں بتا رہا ہوں، انکار کرنا ہے تو مجھے بتا دو، سارا الزام خود پر لے لوں گا، پر ایک بات میری یاد رکھنا، نکاح کے بعد کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی، ہمیں ہر حال میں پھر یہ رشتہ نبھانا پڑے گا کیونکہ یہ ایک مقدس بندھن ہے اور مجھے سخت نفرت ہے ان لوگوں سے جو نکاح کو مذاق سمجھتے ہیں۔ سفیان اپنی بات مکمل کر کے کرن کی طرف دیکھنے لگا، جس کو آج بھی وہی شال اوڑے ہوئے تھی جو اس دن ٹرین میں اوڑی تھی، اور لائٹ پڑنے پر شال کے شیشوں کا عکس سارے لان میں جگمگا رہا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، کرن اتنا کہہ کر اپنا نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹنے لگی۔ سر ہنوز نیچے جھکا ہوا تھا۔ اس کے جواب پر سفیان حیران رہ گیا، اس سے لگ رہا تھا کرن دھڑ سے انکار کر دے گی۔ سفیان تھوڑا کرن کے قریب آ کر اسے انگلی سے تنبیہ کرنے لگا۔ کرن، نکاح کے بعد میں کوئی غلطی برداشت نہیں کروں گا، یاد رکھنا، نہ میں تمہیں طلاق وغیرہ دوں گا، ابھی تمہارے لیے آپشن رکھا ہے، بعد میں یہ آپشن بھی نہیں ہوگا، کہتا سفیان اندر جانے لگا۔ پھر واپس مڑ کر کرن سے کہنے لگا، اب اندر آ جاؤ، بہت سردی ہے، بیمار پڑ جاؤ گے، کہتا اندر چلا گیا۔ اچھا ہے بیمار ہو جاؤں، مر جاؤں، تمہاری دھمکیوں سے جان چھوٹے۔ زوبی کرن کو اندر لاؤ، بیمار پڑ جائے گی۔ اوہ بھائی، آپ بھی سے کرن کی پرواہ کرنے لگے ہیں، زوبی نے معنی خیزی سے کہا۔ میں سب کی پرواہ کرتا ہوں، سفیان صوفے پر بیٹھے ہوئے بولا، اور چائے بھی پلا دو۔ اچھا ہے بھائی، آپ کی شادی ہو جائے تو آپ کو چائے پلانے والی آ جائے، یہ ہر وقت بوقت آپ کے چائے سے میں عاجز آ گئی ہوں۔ زوبی بول رہی تھی کہ کرن بھی اندر آتی دکھائی دی۔ چائے تو پھر بھی تم سے بنواؤں گا، لوگوں کا کیا پتہ، کبھی نمک کبھی مرچ ملاتے ایک دن زہر ہی نہ ملا دے میری چائے میں۔ صوفی نے کرن کو چڑھانے کے لیے فکرہ کسا، پر کرن بغیر کچھ کہے کمرے میں چلی گئی اور سفیان کے لیے سوچوں کے نئے دور کر کے چلی گئی۔ آخر مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ کل سے چپ چپ ہے، لگتا ہے کسی نے زور ڈالا ہے اسے مجھ سے نکاح پر۔ کل بات کروں گا چاچی سے۔ آخر کار بدل امد آئے۔ عشاء کی بعد بدھا مادی شروع ہوئی جو اب تک جاری تھی۔ حالانکہ یہ بدل بہت گہرے چھائے ہوئے تھے، پر بارش صرف بوندا باندی تک ہی محدود تھی۔ کرن نے اپنی چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور پیالی ایک طرف سرک دی۔ وہ کھڑکی کھولے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ رات اپنے پر پھیلائے ہوئے تھا، پر باہر بالکل سناٹا تھا کیونکہ گاؤں کے لوگ جلدی سو جاتے تھے اور صبح فجر کے اذان سے بھی بہت پہلے اٹھ کر اپنے کام کاج میں لگ جاتے تھے۔ کرن سوچنے لگی، یہی بارش شہر میں ہوتی تھی تو کیسے لوگ گھروں سے باہر نکل آتے، گھومنے جاتے، ایک رونق لگی ہوتی تھی۔ ہم بھی تھوڑی بوندا باندی دیکھ کر فوراً ابو امی کے ساتھ گھومنے جاتے، کھاتے پیتے بہت انجوائے کرتے تھے، پر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔
جب بھی ابو کا نام آتا ایسے ہی اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ بات پہ بات، کل میرا نکاح ہے ابو، پر آپ نہیں، آپ اتنے جلدی چلے گئے، سب بہن بھائیوں سے چھوٹے تھے آپ تو، یہ آپ کی جانے کی عمر تو نہیں تھی، کاش آپ ہوتے جب میں نکاح نامے پر دستخط کرتی آپ کی طرف دیکھ کر۔ آپ نہیں، پر میں آپ کے پسند کے لڑکے سے شادی کر رہی ہوں بلا، حالانکہ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، پر میں دیکھنا چاہتی ہوں اس سفیان نامی شخص میں آپ نے ایسا کیا دیکھا جو اپنی بیٹی کے لیے پسند کر گئے۔ کرن کھڑکی بند کر کے پانی تلاشنے لگی۔ پانی کا جگ خالی تھا۔ وہ نیچے گئی پانی لینے تو کچن میں پہلے ہی ہٹ پٹ محسوس ہوئی۔ کرن ڈرتے ڈرتے کچن میں جھانکنے لگی تو سفیان پہلے سے کھڑا چائے بنا رہا تھا۔ کرن واپس آنا چاہتی تھی، دبے پاؤں کے سفیان نے دیکھ لیا، ناچار اس سے اندر آنا پڑا۔ کرن پانی بھر رہی تھی، سفیان کی جانب اس کی پشت تھی۔ چائے پیو گی؟ سفیان نے کہا۔ نہیں، میں پی چکی تھوڑی دیر پہلے۔ اچھا، ایسا نہیں ہوا، ایک کپ مجھے بھی دے دیتی۔ سفیان ہاتھ باندھ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگا، اچھا، وہ کس خوشی میں نے آپ کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ کرن تپ گئی اس کی بات پر۔ وہ کچن سے نکل رہی تھی کہ سفیان راستے میں کھڑا ہو گیا۔ ہٹو میرے راستے سے، کیا بدتمیزی ہے؟ کرن اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جو لال ہو کے رونے کی چگلی کھا رہے تھے۔ تمہاری آنکھیں اتنی لال کیوں ہیں؟ کل ہمارا نکاح ہے، اس خوشی سے نیند نہیں آ رہی کیا؟ سفیان ڈیٹھ بنا کھڑا رہا۔ کرن نے دیکھا یہ ہلے گا نہیں۔ کرن اسے دھکا دے کر بھاگ گئی۔ سفیان جو اس کی امید نہیں رکھتا تھا ہڑبڑا گیا اور اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ لو جی، چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی، پھر سے گرم کرنی پڑے گی۔ اٹھا جاؤ کرن، ناشتہ کر لو، پھر پارلر سے بھی ٹائم لیا ہے، زوبی اسے اٹھا رہی تھی۔ یار میں 2 بجے سوئی ہوں، ابھی تو 7 بجے ہیں، پلیز سونے دو۔ کرن کمبل منہ تک لے گئی۔ یار کیسی لڑکی ہو، آج تمہارا نکاح ہے، عروہ کو دیکھو صبح سے جاگ کر تیاریوں میں لگ گئی، نکاح ہی تو ہے، کون سا رخصتی ہے؟ کرن کی زبان پھسل گئی ایک دم، زبان دانتوں تلے دبا دیا۔ کہو تو رخصتی بھی آج ہی کروا دیتے ہیں، کہتی ہوں بھائی سے، خدا کے واسطے چپ کرو، خبردار جو کسی سے کچھ کہا۔ کرن اٹھنے لگی۔ اف، بری پھنسی زوبی سے، اب اس کا منہ نہیں رکے گا، بڑبڑاتی ہوئی واش روم جانے لگی۔ سارا لان سجا دیا گیا، کرسیاں بچھا دی گئیں جہاں بچے گاؤں کے شوق سے بیٹھتے تھے۔ کرن عروہ بھی شہر سے پارلر سے تیار ہو کے آئیں۔ عروہ نے لونگ باری گولڈن مرو ڈریس، جبکہ کرن نے پنک ڈریس جس پر رنگ برنگی کڑھائی کی ہوئی تھی پہنے ہوئے تھے۔ دونوں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ عروہ ہر وقت میک اپ میں رہی رہتی تھی اور کرن سادہ، اس لیے سب کی توجہ کمرکس کرن تھی جو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نکاح ہو گیا، مبارک سلامت کا شور ہوا۔ عروہ اسامہ کو ساتھ بٹھایا گیا۔ سفیان نے سفید قمیض شلوار کے ساتھ اجرک پہنا ہوا تھا جو اس پر بہت جچ رہا تھا۔ دونوں کے جوڑے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ فنکشن ختم ہوا، سب اپنے اپنے گھر گئے۔ کرن کپڑے تبدیل کر کے لونج میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سب تھک کر اپنے اپنے کمروں میں گئے۔ کرن آنکھیں موندے سر کو انگلیوں سے دبا رہی تھی۔ چائے سفیان کی آواز پر چونک کر آنکھیں کھلی۔ سفیان کپ پکڑ کر کھڑا تھا جسے کرن نے نہیں لیا تو اس نے ٹیبل پر رکھ دیا۔ چائے پی لو، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے لیے بنا رہا تھا، سوچا اپنی نئی نویلی منکوہا کو بھی چائے پلا دوں۔ نکاح مبارک ہو۔ سفیان اسے چیڑنے لگا۔ پہلے ہی میرے سر میں شدید درد ہے، میرا دماغ خراب مت کرو۔ کرن سفیان کی طرف دیکھ کر بولی۔ سفیان نے دیکھا اس کے چہرے پر اب بھی میک اپ کے نشان تھے، بالوں کا ہیئر سٹائل ویسے ہی بنا ہوا تھا، اب بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سفیان کو ایک عجیب احساس گھیر گیا، نئے رشتے کا وہ صدا دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سفیان اپنی فیلنگز چھپاتا اندر چلا گیا۔ کرن نے بھی کپ اٹھا کر چائے پینے لگی۔ سفیان نے دیوار کی اونٹ سے اسے چائے پیتے دیکھا اور ہنس کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کرن صبح اٹھی، آنکھ کھلتے ہی اپنے ہاتھوں پر نظر ڈالی جہاں مہندی لگی تھی، وہ مہندی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر سفیان کے نام پر پڑی جو زوبیہ نے لکھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب زندگی کیسی ہوگی۔ اب تو ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ شخص مجھے بہت تنگ کرے گا، پہلے ہی روک ٹوک سے باز نہیں آتا تھا، اب تو سانس لینے بھی نہیں دے گا۔ اف، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ کرن اپنی پریشانی میں تھی کہ امی پر نظر گئی جو دروازے پر کھڑی اسے ہی تک رہی تھیں۔ امی آ جائیے، کیا سوچ رہی ہیں؟ کرن نے بال جوڑے میں قید کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں دیکھ رہی تھی، سوچوں میں تو تم گم تھی۔ عظمیٰ کرن کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پیچھے سے علی آیا۔ آپی، مہندی کتنی اچھی ہے آپ کی۔ علی بار بار مہندی دیکھ رہا تھا۔ ہاں بیٹا، اللہ میری بچی کے نصیب بھی اچھے کرے، عظمیٰ کرن کے ہاتھ چومتے ہوئے بولی۔
کرن میں آج بہت خوش ہوں، تم محفوظ ہاتھوں میں چلی گئی، اگر اب مجھے کچھ ہو بھی جائے تو ڈر نہیں، سفیان ہے تمہارے پاس، نکاح ہو گیا ہے تمہارا۔ میں نے شکرانے کے نفل پڑھے۔ امی آپ کو سفیان اچھا لگتا ہے؟ کرن نے ماں سے سوال کیا۔ ہاں بیٹا، سفیان مجھے بہت پسند ہے۔ اب تو میں تم دونوں کے لیے بہت خوش ہوں۔ زوبی اندر آئی۔ لگتا ہے غلط وقت پر آ گئی۔ ماں بیٹی کی راز و نیاز چل رہی تھی۔ زوبی ہنستے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، کوئی راز و نیاز نہیں، تم آؤ بیٹھو ادھر۔ نہیں چاچی، میں تو اپنی نئی بھابھی کو جگانے آئی تھی، آج پہلی صبح ہے مسز سفیان افندی کی، تو کیسا لگ رہا ہے؟ زوبی مصنوعی مائک ہاتھوں سے بنا کر کرن کے آگے کرنے لگی۔ تمہیں تو مجھے جگانے کا ویسے ہی کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر کرن موڈ خراب کر کے اٹھنے لگی، نیچے گئی تو وہاں سب پہلے سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ آج ایک تو چھٹی کا دن تھا، سب گھر پر تھے۔ کرن سلام کر کے دسترخوان پر بیٹھ گئی۔ سفیان نے کرن کو غور سے دیکھا، وہی شال سر پر اوڑھا ہوا تھا، دولہا دلایا چہرہ لیے، بالوں کی لٹیں ادھر ادھر اڑ رہی تھی، ناشتے میں خود کو مصروف دکھا رہی تھی، آنکھیں نیچے کیے ہوئے۔ کرن نے 2-3 بار سر پر اوپر اٹھایا، سفیان کو خود کو تکتا پا کر سر نیچے کیا اور اٹھنے لگی۔ کیا ہوا بیٹا، کچھ کھا لو۔ کھایا تو کچھ نہیں، ناشتہ ویسے ہی پڑا ہے تمہارا۔ بھوک نہیں دادا جان۔ کرن سیدھا کچن میں آئی، اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی اور ساتھ بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ اتنی بھوک لگ رہی تھی، رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تو کر لیتی نا ناشتہ، تم نے تو کہا بھوک نہیں، اب اپنے لیے الگ سے ناشتہ بنایا جا رہا ہے۔ سفیان بھی بن بلائے بادل کی طرح آ جاتا تھا۔ کرن آملیٹ سامنے رکھ کر پراٹھے جو پہلے سے پکے پڑے تھے، ایک پراٹھا اٹھا کر کچن کی ہی کرسی پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ آپ نے کھانے دیا ناشتہ؟ کرن نے بولا۔ اب میں نے کیا کر دیا جو تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ بولو۔ سفیان لڑاکا عورتوں کی طرح مقابلے بازی پر آ گیا۔ آپ جو ایسے بے شرموں کی طرح مجھے گھور رہے تھے، کیسے کرتی میں ناشتہ؟ کرن منہ پھٹ بھی تھی۔ اچھا، تو آپ کا بھی سارا دھیان مجھ پر تھا؟ جی نہیں، میں تو ناشتہ کرنے آئی تھی، آپ کو شرم نہیں؟ دادا جان، چاچا چاچی سب بیٹھے تھے، آپ گھور رہے تھے مجھے۔ سفیان کو بہت مزہ آ رہا تھا اس سے بحث کرنے میں، اسے بہانے تھوڑا وقت مل جاتا تھا بات کرنے کا۔ اچھا، تو تمہیں مسئلہ کس چیز سے ہے؟ سب کے سامنے گھورنے سے ہے یا میری بے شرمی پر؟ دونوں پر۔ کرن ایک نوالہ توڑ کر منہ میں ڈالنے لگی۔ تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں بے شرم نہیں، اپنی بیوی کو گھورنا کوئی گناہ نہیں۔ کون سی بیوی؟ ہمارا ہی شادی تھوڑی ہوئی ہے۔ کرن برتن رکھ کر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ سفیان اس کے قریب آ کر کہنے لگا، شادی اور نکاح ایک ہی بات ہے مسز سفیان افندی، اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر ذرا زور ڈالو۔ سفیان اس کے سر پر چپت لگا کر بولا۔ کرن سائڈ سے نکل کر بھاگ گئی۔ لون میں باہر بیٹھے تھے دادا جان۔ کرن نے سوچا، اچھا موقع ہے اپنی بات منوانے کا۔ دادا جان، میں کچھ دنوں کے لیے حیدرآباد جانا چاہتی ہوں، گھر کی بہت یاد آ رہی ہے، میرا امی اور علی کا بہت سامان بھی ہے وہاں۔ بیٹا جی، سامان آپ کا منگواتے ہیں، فکر کی کیا بات ہے؟ بات سامان کی نہیں دادا جان، ہمیں اپنا گھر بہت یاد آ رہا ہے، بس آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہم کچھ دن وہاں رہنا چاہتے ہیں، ہماری بہت یادیں ہیں وہاں۔ سفیان بھی آتا دکھائی دیا۔ کرن کا موڈ سخت خراب۔ اچھا بیٹا، جیسے آپ کی خوشی۔ صوفی بیٹا تیاری کر لینا، کل ہم حیدرآباد جا رہے ہیں۔ سفیان نے کرن کی طرف دیکھا، کرن کے چہرے کی ہوائیں اڑ گئی۔ پر دادا جان، سفیان کیوں؟ ان کے یہاں بھی بہت کام کاج ہیں، آپ ہیں نا ہمارے ساتھ۔ کرن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بہانہ بنائے، وہ جو سفیان سے بچنے کے لیے حیدرآباد بھاگ رہی تھی، دادا جان اسے ہی ساتھ لا رہے تھے۔ نہیں، مجھے کوئی خاص کام نہیں، ویسے بھی میرا بھی دل کر رہا ہے کہیں چینج جگہ گھومنے کا، چلو آپ کا شہر گھوم لیتے ہیں۔ دادا جان میں ابھی پیکنگ کر کے آتا ہوں، آپ کی اور اپنی۔ سفیان کرن کو فاتحانہ نظروں سے گھور کر چابی گھومتے ہوئے اندر کی جانب چلا گیا۔ وہ گاڑی میں حیدرآباد سے جا رہے تھے۔ کرن کا منہ اترا ہوا تھا، سارے راستے چپ تھی۔ سفیان گاڑی چلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ علی کے ساتھ ہنسی مذاق بھی چل رہا تھا۔ بیک مرر سے کرن پر بھی وقتاً نظر ڈالتا، جو چپ چاپ چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سموئے کھڑی، سر سے سر جوڑے جائے اتنی دلچسپی سے کیا دیکھ رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی چوکیدار نے دروازہ کھولا، جو اس گھر کی حفاظت اور صفائی پر مامور تھا۔ سلام صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اسلم میاں کیسے ہو؟ دادا جان نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں صاحب، گھر صاف کر دیا ہے میں نے، صبح آپ کا فون آیا تھا نا، سب سیٹ کر دیا۔ اسلم بات کرنے کا بہت شوقین تھا،
اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی۔ کرن بی بی کیسی ہیں آپ کے بغیر گھر ویران پڑا رہتا ہے، آپ لوگ سے ہی رونق تھی۔ اسلم اداس ہو کر کہنے لگا۔ کرن کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ گھر پہنچ کر سفیان نے نوٹ کیا سب بہت اداس ہو گئے۔ ان سب کو چچا کے ساتھ گزارا ہوا وقت یاد آ رہا تھا۔ گھر کے کونے کونے میں ان کی یادیں بکھری ہوئی تھی۔ سفیان ان کی کیفیت سمجھ گیا۔ دادا جان کے ساتھ سب ہی اداس ہو گئے اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اسلم، سفیان کی آواز پر اسلم بھاگتا ہوا آیا۔ اسلم، یہ پیسے لو، کسی اچھے سے ہوٹل سے کھانا لا دو، بائیک تو ہے نا تمہارے پاس؟ ہاں، دودھ بھی لانا، سر میں درد، چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ جی صاحب، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ سفیان لون میں گھومنے لگا اور باغ جائزہ لینے لگا۔ لو، میں سلمان چچا نے بہت شوق سے قسم قسم کے رنگ برنگی پھول پودے اتنے پیارے سے لگائے۔ جب وہ گاؤں آتے ہماری زیادہ تر باتیں پھول پودوں کے لون کے بارے میں ہوتی۔ ہم دونوں چچا بھتیجا کے اکثر شوق ایک جیسے ہوتے تھے، لیکن اب لو کی وہ حالت نہیں رہی تھی، لون کی وہ حالت نہیں رہی تھی۔ اسلم کھانا لایا تو سفیان نے اسلم کے ساتھ کچن میں جا کر برتن نکال کر کھانا لگایا اور سب کو کھانے کا کہا۔ سب آئے سوائے کرن کے۔ کرن نے مجھے بھوک نہیں ہے کہہ کر ٹال دیا۔ سفیان جانتا تھا وہ اداس ہے۔ اپنے بابا کے لیے کھانے کے دوران ہلکی بات چیت، ہنسی مذاق ہے، سب کا دل تو بہلایا سفیان نے، پر اس کا اپنا دل کھانے سے اچٹ گیا۔ عظمیٰ برتن کچن میں رکھ رہی تھی، سفیان بھی ان کے ساتھ برتن کچن میں رکھوا رہا تھا۔ چاچی، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں کرن کے لیے اس کے کمرے میں کھانا لے جا سکتا ہوں؟ سفیان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ارے اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے بیٹا، تم شوہر ہو، کرن کے محرم ہو، اچھا ہے تم جا کے کھانا کھلاؤ۔ اور اپنی باپ کو یاد کر کے بہت اداس ہے۔ دونوں باپ بیٹی میں بہت زیادہ محبت تھی، ایک پل کے لیے ایک دوسرے سے دور جاتے بھی ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا اب تو۔ ہاں میں جانتا ہوں اداس ہے، آپ کھانا نکال دیں، میں لے جاتا ہوں۔ سفیان نے دروازہ نوک کیا۔ کرن نے کوئی آواز نہیں دی تو سفیان دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ کرن بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر لیٹی تھی، کانوں میں ہینڈ فری لگے تھے، چہرے پر عجیب رنگ آ رہا تھا، اداسی کے، دکھ کے، اضطراب کے۔ یقیناً وہ کوئی سیڈ سانگ سن رہی تھی۔ سفیان کے آنے کا بھی اسے پتہ نہ چلا۔ سفیان نے آ کر کھانا ٹیبل پر رکھا اور کرن کے قریب آ کر اس کے کانوں سے ہینڈ فری نکالے۔ کرن ڈر کے مارے اچھل پڑی۔ آپ کیا بدتمیزی ہے، میری جان نکال دی تھی آپ نے، بنا اجازت میرے روم میں کیسے آئے؟ کرن کے سلکی بال اس کے کندھوں سے کچھ نیچے آتے تھے جو اس وقت کھلے ہوئے تھے۔ میں نے دروازہ نوک کیا، تمہارے کانوں میں جب ہینڈ فری لگی ہے تو تمہیں کیا سنائی دے گا؟ رہی بات اجازت کی تو اب اتنا حق میرے پاس حاصل ہے، میں جب چاہے تمہارے روم میں آ سکتا ہوں، آخر کو تم میرے نکاح میں ہو۔ سفیان بیڈ پر دراز ہو کر لیٹنے لگا۔ کمرہ اچھا سیٹ کیا ہے تم نے، سائڈ سے کرن کی تصویر جو فریم ہو کے پڑی تھی اٹھا کر دیکھنے لگا، جس میں کرن اپنے بابا کو کیک کھلا رہی تھی۔ اتنی خوش لگ رہی تھی، اس کے ڈمپل نمایاں تھے، اتنا خوش سفیان نے کرن کو کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا تصویر میں لگ رہی تھی۔ کرن نے تصویر چھین لی سفیان کے ہاتھ سے۔ اٹھو باہر جاؤ، اب کرن کا بس نہیں چل رہا تھا، دھکے دے کر اسے کمرے سے باہر نکالے۔ سفیان اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا میں جاتا ہوں، پہلے تم کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں۔ جانتا ہوں میں تم کتنی پیٹو ہو، کہتی ہو بھوک نہیں، پر جا کے کھانا بنانے لگ جاتی ہو۔ فی الحال گھر میں کچھ نہیں، بھوکی مرو گی، کھاؤ جلدی، پھر میں جاؤں گا۔ سفیان ایک ایک چیز اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ کرن کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جو ہی سفیان کے ہاتھ اس کی ڈائری تک گئے، کرن نے تیزی سے آگے بڑھ کر ڈائری اٹھا لی اور جس تیزی سے اٹھی اسی تیزی سے واپس بھاگنا چاہتی تھی۔ سفیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ کرن اس کے سینے سے آ لگی۔ نظر اٹھا کر سفیان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب خمار تھا۔ کرن ڈر گئی۔ چھوڑے مجھے، کرن کے آنسو بہہ کر گالوں میں لڑک گئے۔ سفیان نے دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے، اس کے گال پر ہاتھ پھیرتا رہا، کرن کے ماتھے پر اپنی محبت کا مہر ثبت کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ سانسوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ سفیان اس کے کان کے قریب اتنا بولا، میں جا رہا ہوں، کھانا کھا لینا، کہہ کر تیزی سے باہر کی جانب گیا۔ کرن کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، اس نے بھاگ کر دروازے پر کنڈی لگا دی۔ بے شرم جاہل انسان۔ ادھر سفیان باہر لون میں آ کر ٹہلنے لگا۔ اس نے خود پر ضبط کیا اور کمرے سے باہر بھاگا، کہیں کمزور نہ پڑ جاتا، اور دل میں عہد کرنے لگا، اب میں کرن کے کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ صبح سفیان کی آنکھ دیر سے کھلی جب سب پہلے ہی جاگ رہے تھے۔ اس کی نظر کرن پر پڑی جو اس سے نظر انداز کر کے تصویروں کے البم کھول کر دادا جان کو دیکھ رہی تھی۔ صوفی آج دیر سے جاگے، طبیعت تو ٹھیک تھی؟ دادا جان نے پوچھا۔ بس سر میں درد تھا، نیند نہیں آ رہی تھی دادا جان۔ کرن جاؤ سفیان کے لیے چائے ناشتہ لگاؤ، عظمیٰ نے کہا۔ امی ناشتہ پڑا ہے کچن میں، خود کھا لیں گے۔
کرن کی روکھی جواب پر جہاں دادا جان کو برا لگا وہاں عظمیٰ بھی اپنی جگہ شرمندہ ہو گئی۔ کرن بری بات ہے بیٹا، شوہر ہے تمہارا، جاؤ گرم ناشتہ چائے دو۔ دادا جان نے کرن کو تنبیہ کی۔ کرن پر پٹکتی ہوئی کچن میں آئی، اس کے پیچھے سفیان آیا۔ کرن نے ٹھنڈا ناشتہ اس کے منہ کے سامنے رکھ دیا جو سفیان چپ چاپ کھانے لگا۔ چائے بھی ٹھنڈی رکھ دی، ٹھنڈی چائے کا بھی اپنا ایک مزہ ہوتا ہے۔ سفیان چائے پینے لگا، کرن کچن سے باہر چلی گئی۔ کرن نے اپنے سارے دوستوں کو میسج کر دیا تھا کہ میں حیدرآباد آ گئی ہوں، اس لیے آج شام اس کے دوست آ رہے تھے۔ امی اور کرن تیاریوں میں لگے تھے۔ سفیان کچن میں آ کے بیٹھ گیا جہاں چھوٹا سا گول ٹیبل پڑا تھا اور جس کے گرد 3 کرسیاں۔ کچن کافی کشادہ تھا اور ہوادار تھا۔ کچن کی کھڑکی باہر لو کی طرف کھلتی تھی۔ بیٹا چائے پیو گے؟ عظمیٰ نے کباب بنا کر فریز کرنے کے لیے رکھے، پھر سفیان سے مخاطب ہوئی۔ ہاں چاچی، سچ میں بہت دل کر رہا ہے چائے کے لیے، تو آپ کو میری محبت پتہ ہے نا۔ سفیان بہت خوشگوار موڈ میں تھا، شاید موسم کا اثر تھا، آج موسم بہت اچھا تھا۔ چائے کی تو کرن بھی دیوانی ہے، اچھا ہے تم دونوں کی پسند ایک جیسی ہے۔ عظمیٰ نے چائے بنا کر سفیان کے سامنے رکھ دی۔ شکریہ۔ کرن بہت مصروف دکھائی دے رہی تھی، آ رہی تھی جا رہی تھی۔ سفیان باہر لون میں آ کر چائے پینے لگا۔ سفیان نے دیکھا کرن بھاگتی ہوئی آئی، گیٹ کھولا جہاں 3-4 لڑکیاں نظر آئیں، ان سے گلے مل رہی تھی۔ غالباً کرن کو میسج کیا ہوگا گیٹ کھولنے کا۔ سفیان نے دل میں سوچا، کرن یہ ہینڈسم لڑکا کون ہے؟ اس کی ایک دوست نے چلچلاتے پوچھا۔ کزن ہے میرا۔ کرن کی آواز سفیان کے سماعت سے ٹکرائی۔ ہم صرف کزن؟ سفیان نے ہلکی آواز میں کہا اور خالی کپ کچن کی کھڑکی میں رکھ دیا جو لان کی طرف کھلتی تھی۔ میں بھی اب باہر چلا جاؤں؟ محترمہ کی 2 دوستیں آئی ہیں، دادا جان بھی اپنے وظائف میں لگے ہوئے ہیں۔ سفیان رات کو دیر سے واپس آیا، اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھے۔ عظمیٰ اور کرن ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہے تھے۔ بیٹا کہاں گئے تھے، اتنی دیر لگا دی؟ عظمیٰ آتے ہی پوچھا۔ عظمیٰ کی سفیان سے بہت بنتی تھی۔ ایسے ہی چاچی، باہر نکل گیا تھا، اپنے لیے کچھ شاپنگ بھی کرنی تھی۔ یہ آپ کے لیے؟ مجھے لیڈیز کی شاپنگ کا کوئی تجربہ نہیں، تو آپ کو جانے کیسا لگے؟ عظمیٰ کی طرف ایک شوپر بڑھا کر بولا۔ کرن سب سے لاتعلق بنی بیٹھی تھی۔ یہ تو بہت اچھا ہے، ایک نفیس سا گرے کلر کا جوڑا تھا۔ بیٹا کیوں تکلف کیا؟ بیٹا بھی بولتی ہیں، تکلف بھی کرتی ہیں۔ سفیان کی بات پر کرن کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ہم بیٹا فلمی ڈائیلاگ کیسے مار رہا ہے، انڈین فلمیں دیکھتا ہوگا۔ سفیان نے ایک شاپر چاچی کو دیا اور کرن کی طرف اشارہ کیا کہ کرن کے لیے ہے۔ عظمیٰ ہنسنے لگی اور سفیان کو اشارہ دیا کہ خود دو کرن کو۔ سفیان نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی اور کہا، آپ دو کرن، یہ سفیان تمہارے لیے لایا ہے، کھول کے دیکھو۔ عظمیٰ نے کرن کی طرف بڑھایا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں، کرن روڈ ہو کر کہا۔ کرن یہ کیا طریقہ ہے، سفیان کتنے پیار سے لایا ہے۔ انہوں نے خود کھولا تو ایک بلیک کلر کا بہت خوبصورت شال تھا جس پر کلرفل کڑھائی کی ہوئی تھی۔ دیکھو کرن، کتنا پیارا شال ہے۔ کرن نے ایک آنکھ سے دیکھا، میرے پاس ہے شال پہلے سے ہی۔ عظمیٰ بہت شرمندہ ہوئی کرن کی باتوں سے۔ سفیان نے عظمیٰ کی شرمندگی مٹانے کے لیے مذاق میں کہا، ہاں ایک ہی شال ہے، ہر وقت پہنے رکھتی ہو، اس نے بور کیا اس لیے میں نے یہ لیا۔ کرن ٹی وی کا ریموٹ صوفے پر پٹک کر بولی، میری مرضی ہے ہی میں جو پہنوں جو کروں، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، میرے معاملے میں نہ پڑیں۔ کرن عظمیٰ آواز دیتی رہی پر کرن بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سفیان بیٹا معاف کرنا، ایسی بدتمیز تو نہیں تھی، جانے کیا ہو گیا ہے اسے، اب میں خبر لیتی ہوں اس کی۔ نہیں چاچی، آپ پریشان نہ ہوں، میں منا لوں گا کرن کو۔ برا تو سفیان کو بھی بہت لگا پر چاچی کی شرمندگی مٹانے کے لیے بولا۔ سفیان چاچی کے پاس جا رہا تھا، دادا جان نے کسی کام سے بھیجا تھا، اندر جا رہا تھا کہ چاچی اور کرن کی آوازوں سے وہی رک گیا۔ کرن، تم حد سے زیادہ بدتمیز ہوتے جا رہی ہو، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہ شوہر ہے تمہارا، کتنے پیار سے تمہارے لیے لایا تھا گفٹ، ایسے ہی کوئی کرتا ہے؟ چاچی کی آواز سے لگ رہا تھا وہ بہت غصے میں ہے۔ کرن ہنوز ویسے ہی بیٹھی تھی، کوئی جواب نہیں دیا۔ کرن، جواب دو، میں تم سے بات کر رہی ہوں، آئندہ اگر تم نے سفیان سے اس لہجے میں بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سفیان کو شاباش ہے، تو تمہارے نخرے برداشت کر رہا ہے، اور کوئی ہوتا تو یہی 3 لفظ کہہ کر طلاق دے کر روانہ کرتا۔ اچھا ہے نا کہ 3 لفظ میں بھی یہی
میں بھی یہی چاہتی ہوں، نہیں رہ سکتی میں اس شخص کے ساتھ، مجھے نہیں پسند۔ کرن پسند نہیں تھا تو کیوں کی شادی؟ عظمیٰ غصے سے ہی جذباتی ہو گئی تھی یہ سن کر کہ ابو کی آخری خواہش تھی کہ میں سفیان سے شادی کروں۔ سفیان غصے اور دکھ کے ملے جلے کیفیت لیے راستے سے ہی لوٹ گیا۔ ایسا کیا کام آ گیا ہے صوفی جو تم یوں اچانک گاؤں جا رہے ہو؟ دادا جان سفیان کے گاؤں جانے کا سن کر پریشان تھے۔ بس دادا جان کام آ گیا، ایک آپ کو بتایا تھا میرے دوست رحمان کام کرتا ہے ایک بہت بڑی بیرونی ملک کی کمپنی ہے، کب سے مجھے بلا رہا ہے، سوچا ایک بار دیکھ آؤں گاؤں جا کے، کچھ دن بعد وہاں سے سیدھا لاہور جاؤں گا۔ ایسی بات ہے تو بیٹا ہم بھی چلتے ہیں گاؤں سب۔ نہیں دادا جان، آپ لوگ 1 ماہ کے لیے آئے تھے، ابھی تو صرف 2 ہفتے ہی ہوئے ہوں گے، میں وہاں پہنچ کر اسامہ کو بھیج دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، پیکنگ بھی کرنی ہے۔ عظمیٰ بہت اداس تھی سفیان کے جانے کا سن کر، جبکہ کرن بہت خوش تھی کہ 15 دن سکون سے گزر جائیں گے۔ کرن میرا تم سے بات کرنے کا دل تو نہیں کر رہا، پر جاؤ سفیان کے کمرے میں اس کی مدد کرو پیکنگ میں۔ کرن نے سوچا سفیان تو ویسے ہی جا رہا ہے، امی کو بھی راضی کر لوں، کل سے مجھ سے بات نہیں کر رہی ہیں۔ اچھا جا رہی ہوں، پلیز آپ ناراض تو نہ ہوں مجھ سے میری پیاری امی۔ کرن ماں کے گلے لگ گئی۔ کرن امی کے کہنے پر آ تو گئی، پر دروازے پر کھڑی رہی، اندر جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ ہمت کر کے دروازہ نوک کیا۔ آ جائیے سفیان نے آواز دی۔ دروازہ آرام سے کھلا، سفیان نے دیکھا کرن ہے، اس نے رخ موڑ لیا اور اپنے کام میں لگ گیا، مختلف چیزیں بیگ میں ٹھونستا جا رہا تھا۔ وہ امی نے کہا میں آپ کی مدد کروں پیکنگ میں؟ کرن نے بیگ کو ہاتھ لگا ہی تھا کہ سفیان نے جھٹکے سے بیگ سرکا کر دوسری طرف کر لیا۔ کرن حیرت سے سفیان کو دیکھتی جا رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں، میں خود کر لوں گا، تم نے پہلے ہی بہت کیا، چلی جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ سفیان کو غصے میں دیکھ کر اس کی باتیں سن کر کرن حیران رہ گئی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ کے کام کرنے کا، وہ تو میں امی کی وجہ سے آئی تھی، اور ایسا کیا کر دیا میں نے جو مجھ پر یوں غصہ ہو رہے ہیں آپ؟ سفیان کرن کے قریب آیا۔ میں نے تم کو پہلے دن ہی کہا دیا تھا کہ اگر انکار کرنا ہے تو آج ہی انکار کر دو، نکاح کے بعد میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اس وقت کیوں انکار نہیں کیا؟ اور اب طلاق کی باتیں کر رہی ہو، مذاق سمجھ کر رکھا ہے تم نے شادی اور طلاق کو؟ سفیان کی آنکھیں شعلہ اگل رہی تھیں، کرن کو خوف آیا اس کی آنکھوں سے۔ کرن سمجھ گئی، کل والی باتیں سن لی سفیان نے اس کی اور امی کی۔ کیسے سنگ دل ہو تم، سنا ہے نکاح میں طاقت ہوتی ہے جو دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے، تم جیسی پتھر دل انسان محبت کے لائق نہیں، میں ہی پاگل تھا جو ایک پاک رشتے میں باندھ کر تم جیسے سنگ دل سے محبت کرنے لگا۔ سفیان کو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھ کر کرن کی آواز ہی بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اب دیکھ کیا رہی ہو، چلی جاؤ، تمہاری یہ خواہش بھی پوری کروں گا۔ ابھی دادا جان یہ صدمہ نہیں سہ پائیں گے، جب تک وہ زندہ ہیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ کرن کے آنسو بہنے لگے، اس سے کبھی کسی نے اتنے غصے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر چلی گئی، اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیوں رو رہی ہے، شاید اسے امید نہیں تھی کہ سفیان اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آ سکتا ہے۔ سفیان چلا گیا تھا، کرن خوش رہنے کی بہت کوشش کرتی رہی، پر اس کا دل بھی نہیں لگا، اسے رہ کر سفیان کی باتیں یاد آتی۔ 15 دن بھی گزر گئے، گاؤں جانے کہاں بھی دل نہیں کر رہا تھا، سفیان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، پر اب یہاں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ دادا جان بھی بیچارے بور ہو رہے تھے، صرف میری وجہ سے یہاں رہ رہے ہیں۔ گاؤں پہنچ کر وہ سر درد کا بہانہ بنا کر کمرے سے سارا دن نہیں نکلی۔ کیا ہے زوبی، میرے سر میں درد ہے یار، سونے دو۔ کرن کمبل منہ تک لیے جا رہی تھی جسے زوبی کھینچ رہی تھی۔ کوئی سر و درد نہیں، 1 مہینہ ہے، مہینے میں یہاں بور ہوتی رہی، تم وہاں مزے کرتی رہی۔ اٹھ جاؤ اب شرافت سے، چلو میں اٹھ رہی ہوں، تم میرے لیے چائے بنا لاؤ۔ ہاں چائے کیا، پکوڑے بھی کھلاؤں گی، بس اٹھ جاؤ۔ کرن فریش ہو کر آئی تو زوبی سے لان میں لے گئی جہاں چائے پکوڑے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ گیٹ کھولا، وہاں سے سفیان اندر آتا دکھائی دیا، کسی سے فون پر بات کرتا جا رہا تھا۔ بلو جینز کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے، بلیک اسٹائلش جیکٹ پہنے، ہلکی شیو کے ساتھ بہت فجیعہ لگ رہا تھا۔ یہ شاید بہت دنوں بعد دیکھا تو کرن کو ایسا لگا جاتے جاتے ایک نظر دیکھا کرن کی طرف، پھر فون پر بات کرتا ہوا اندر چلا گیا۔ واپسی میں
ایک بیگ اپنی گاڑی میں ڈال کر لاہور کے لیے روانہ ہو گیا۔ کرن کا ایک دم ہی سارے منظر سے دل اٹھ گیا اور اندر چلی گئی اور سوچنے لگی اس ایک نظر میں کیا تھا جو میرے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ اس ایک نظر میں شکایت، شکوے، دکھ، دل کا ٹوٹنا کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ مجھ سے بھاگ رہا ہے، میری وجہ سے چلا گیا۔ اپنے ایک کمرے کے فلیٹ کے ٹیرس پر کھڑا وہ سگریٹ پی رہا تھا اور باہر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا، پر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اسے گاؤں کے ایک مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ سگریٹ ختم کر کے پاؤں کے نیچے کر کے مسئلہ اور چائے کا مگ اٹھایا۔ چائے پیتے ہوئے بہت سی باتیں یاد آ جاتی۔ کبھی وہ کرن کے لیے چائے بنا رہا ہے تو کبھی کرن اس کے چائے میں نمک ڈال رہی ہے، کبھی خراب موڈ کے ساتھ چائے بنا رہی ہے تو جو ہی کرن کا وہ خراب موڈ بنانا اسے یاد آیا، ایک زہمی مسکراہٹ نے اس کی لبوں کو احاطہ کیا۔ وہ اب دل میں سوچتا جا رہا تھا، بلکہ ہر روز سوچتا تھا۔ رہ رہ کر اسے کرن کی وہ باتیں یاد آتی تھیں جب وہ طلاق کی بات کر رہی تھی۔ سفیان کو لگا اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو کسی نے۔ ہر روز یہ بات سوچتے ہوئے اس کی یہی کیفیت ہوتی تھی۔ کرن اسے پسند تو شروع سے تھی، پر اسے احساس تھا کہ کرن اسے پسند نہیں کرتی، اس لیے وہ خود کو روکے رکھتا۔ لیکن جب نکاح ہوا تو اس کا اپنے دل پر اختیار نہیں رہا اور وہ پسندیدگی محبت میں بدلتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لگا۔ آ جاؤ یار، کھانا لے آیا ہوں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ رحمان کی آواز پر وہ خیالوں کی دنیا سے نکل آیا۔ رحمان اکثر اس سے پوچھتا کہ کیا بات ہے، پریشان رہتے ہو، پر سفیان کی ایک عادت تھی، وہ اپنی گھر کی پرسنل باتیں دوستوں سے شیئر کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ کرن بھی چپ چپ رہتی۔ گھر میں زوبی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس کے ماموں کے بیٹے کے ساتھ زوبی سے اب کام کاج نہیں کروایا جاتا۔ گاؤں کے رسم کے مطابق وہ ایک مہینہ پہلے ہی بس اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی اور گھر کے لوگوں کے علاوہ اپنا چہرہ بھی کسی کو نہیں دکھاتی تھی۔ ان کے گاؤں میں دلہن کا چہرہ کسی کو نہیں دکھایا جاتا۔ ان کے یہاں کہا جاتا تھا کہ دلہن اپنا چہرہ کسی کو نہ دکھائے، اسے حوریں اپنا حسن دے جاتی ہیں، سب سے پہلے دلہا دیکھے۔ اس لیے کرن نے ساری ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ ہاجرہ بی بی بھی بہت خوش تھیں کرن سے، وہ سب کا خیال رکھتی، ان کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ عظمیٰ، تم نے بہت اچھی پرورش کی بیٹی کی۔ جب ہاجرہ نے ایسا کہا تو عظمیٰ بہت خوش ہوئی اور کرن کے ساس اس سے اب بہت محبت کرنے لگی تھی، اس لیے وہ مطمئن رہنے لگی۔ سفیان بھی آج شام کو آئے گا، ایک ماہ کی چھٹی کر کے آ رہا ہے۔ یہ سن کر کرن کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ سارا کام ختم کر کے شام کو فریش ہو کر بلیک فراک پجامہ پہنا اور ساتھ بلیک شال جو سفیان لایا تھا وہ اوڑھ لیا کہ شاید سفیان اس شال کو پہنا دیکھ کر اپنی ناراضگی ختم کر دے۔ کرن کو عجیب ڈر بھی لگ رہا تھا سفیان سے۔ کرن کچن میں تھی جب سفیان کو گاڑی سے اترتا دیکھا۔ کچن کی کھڑکی سے کرن کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے خوشی بھی ہو رہی تھی، پر ڈر بھی بہت لگ رہا تھا۔ کرن نے دیکھا آج اسے بھی بلیک قمیض شلوار پہنے ہوئی تھی۔ یہ اتفاق تھا، پر کرن سمجھ گئی آج ایک یہ بات نوٹ کرنے والا تھا کہ دونوں کو بلیک ڈریس۔ اف کرن بیٹا چائے بنا لی؟ صوفی آتے ہی چائے مانگتا ہے، ہاجرہ نے پوچھا۔ جی چاچی بنا لی۔ اچھا تو پھر لے آؤ نا۔ اف اتنا تو میرے ہاتھ اپنے ایگزام دیتے ہوئے بھی نہیں کانپے جتنا آج کانپ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کسی لڑکی کے لیے رشتہ آتا ہے۔ وہ مہمان کے سامنے چائے لے جاتی ہے، اس کی بھی یہی حالت ہوتی ہوگی جو آج اپنے شوہر کو چائے پیش کرتے ہوئے میری ہو رہی ہے۔ یا اللہ مجھے ہمت دے۔ کرن ٹرے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی، اس کے ہاتھوں کی کپاہٹ نظر نہ آئی۔ آرام سے ہا کر چائے سفیان کے سامنے رکھا۔ السلام علیکم۔ کرن کے سلام کرنے پر سفیان نے ایک نظر کرن کو دیکھا۔ وعلیکم السلام کہہ کر کوئی نوٹ نہ کرے جلدی میں بات بدل گیا۔ امی زوبی کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے بیٹا۔ اچھا میں زوبی سے مل کر آتا ہوں۔ سفیان عجلت میں کھڑا ہو گیا۔ بیٹا چائے تو پی لو، امی ابھی راستے میں پی کر آیا تھا، ابھی طلب نہیں ہو رہی۔ سفیان اٹھ کر جانے لگا۔ کرن چائے واپس کچن میں لے آئی۔ اس کے آنسو بہنے لگے جنہیں جلدی صاف کیا کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور چائے سنک میں گرا دی۔ مطلب سفیان صاحب کو اب میری ہاتھ کی چائے تک نہیں پینی، مجھے اپنی زندگی میں خاک جگہ دے گا۔ اس کا دل کر رہا تھا یہاں سے چلی جائے، کمرہ بند کر کے چھپ کر بیٹھ جائے، پر ہر 2 منٹ بعد اس کے نام کی پکار گونجتی تھی۔ کبھی دادا جان، کبھی چچا، کبھی چاچی، امی، اسامہ، علی، سب کو اس سے کوئی نہ کوئی کام ہوتا۔ نوکر چاکر بھی بہت تھی، پر کچن کا کام عورتیں خود کرتی تھیں۔ کرن اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ پیچھے سے اسامہ بولا، واہ بھائی واہ، دونوں بلیک ڈریس میں، یہ اتفاق ہے یا طے شدہ ہے کہ دونوں ایک کلر کا ڈریس پہنیں گے؟ اسامہ نے ہنس کر کہا، چلو میں تم دونوں کی تصویر نکالوں۔ اسامہ نے جیب
जेब से मोबाइल निकाला। किरण जल्दी से बर्तन उठा कर जाने लगी। रुको किरण, भाग कहाँ रही हो? उसामा ने आवाज़ दी। मुझे बहुत काम है। किरण ने पलट कर नहीं देखा, पर सफ़ियान ने उसे दूर तक जाते देख। उसे भी ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था और हैरत सफ़ियान को हुई, किरण को वही शाल ओढ़ा हुआ था। सफ़ियान के दिल में एक उम्मीद जागी, फिर खुद ही झटक दिया। ज़रूर चाची ने ज़बरदस्ती पहना दिया होगा। किरण बर्तन रख कर बड़बड़ाने लगी, जो मेरी हाथ की चाय पीना गवारा नहीं करता वो मेरे साथ तस्वीर क्या बनवाएगा। किरण रोज़ रात को खाने के बाद 1 घंटा वॉक करती थी लॉन में। अब वो भी हैंड फ्री कानों में डाले वॉक कर रही थी और अपना जहन बटाना चाहती थी। सर्दी अब इतनी नहीं थी, पर रातें अब भी ठंडी थीं। इधर सफ़ियान लाइट ऑफ करके अपने कमरे की खिड़की से उसे देख रहा था। ये बाज आने वाली नहीं, सर्दी में भी वॉक करेगी। इसे आए हुए 3रा दिन था। उस दिन के इस्लाम के बाद उनके बीच कोई बात नहीं हुई। सफ़ियान सोच रहा था कितनी तब्दीली आई थी इस 1 महीने में। हर किसी की ज़ुबान पर किरण किरण था और वो बगैर माथे पर कोई शिकन लाए सबके काम करती जाती। सब साथ साथ सबके साथ वक्त भी गुजारती। दादा जान की दवाइयाँ, उनका परहेजी खाना सब वक्त पर देती। उसको सबका एहसास है, सिवाय एक मेरे। सफ़ियान की आंखें नम हुईं। किरण में चाह कर भी तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता। तुम भले मुझे खुद गर्ज समझ लो। अगर हमारा निकाह नहीं होता तो मैं चुप रहता, पर अब मैं तलाक के हक़ में हरगिज़ नहीं। किरण को अंदर जाता देख कर सफ़ियान भी खिड़की बंद करने लगा। सूफी बेटा, किरण को अपने साथ ले जाओ, शॉपिंग करवानी। अब कम दिन रह गए हैं शादी में। इसने कोई शॉपिंग नहीं की। एक तो सारा दिन लगी रहती है, आराम नहीं है इसे। अब तुम आए हो तो इसे साथ ले जाओ शहर। किरण तैयार रहना, कल जाना सूफी के साथ। किरण जो चचा को दूध देने कमरे में आई थी, वहाँ चचा और चाची के साथ पहले से ही सफ़ियान बैठा था। किरण दूध देकर जा रही थी कि चाची ने हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठाया। बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ, सफ़ियान भी बैठा है। फिर शॉपिंग की बात आई। चाची मेरे पास बहुत ड्रेस पड़े हैं, वही पहन लूँगी। क्यों भाई, हमारी बेटी क्यों पुराने कपड़े पहनेगी? सफ़ियान, कल किरण को ले जाना, जो इसे अच्छा लगे ले कर देना। सफ़ियान ने सर हिलाया, बस चुप बैठा था फर्माबरदार बच्चा बनकर। किरण को गुस्सा आ रहा था उसकी फर्माबरदारी पर। सुबह सब उठे तो दादा जान ने किरण का पूछा। अब्बा जी, किरण की तबीयत ठीक नहीं, बुखार था सारी रात, तभी जाके सोई है। अरे क्या हुआ? कल तक तो ठीक थी, जाग जाए तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मेरे साथ शॉपिंग पर ना जाने के बहाने हैं। कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। सफ़ियान नाश्ता करता जा रहा था और दिल मन बोलता जा रहा था। फिर दादा जान के बहुत करीब दोस्त के भाई फोत हो गए तो घर के सब आदमी जनाजे में शामिल होने गए और हाजरा आसिया भी गई ताज़ियत के लिए। उज़्मा घर में रुक गई ज़ुबी और किरण के साथ। उज़्मा 1 बार 2 बार किरण गई। किरण सो रही थी, फिर उसने भी किरण को जगाना मुनासिब नहीं समझा के सारी रात जागती रही थी। उज़्मा ने खाना बनाया, फिर ज़ुबी को खाना दिया। देर तक ज़ुबी के साथ बैठी रही। इतने में बेल बजी। सब वापस आ गए थे। रात हो गई थी इन्हें आते आते। सब उज़्मा सबको खाना देने लगी। उज़्मा, किरण की तबीयत कैसी है? दादा जान ने पूछा। अब्बा जी सो रही है, चाची अब तक सो रही है? सफ़ियान ने एकदम पूछा। हाँ बेटा, सारी रात जागती रही थी, मैंने अब नहीं जगाया कि आराम करे। कुछ खाया पिया था? सफ़ियान ने फिर सवाल किया। उसे परेशानी होने लगी अचानक कि इतने घंटे सो रही है, कुछ खाए पिए बगैर? नहीं बेटा। उज़्मा ने देखा। सफ़ियान एकदम कुर्सी पीछे कर तेज़ तेज़ चलता हुआ किरण के कमरे में की तरफ भागा। सफ़ियान ने कमरे में कदम रखा। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने लाइट ऑन किया, भागता हुआ किरण के करीब आया। किरण किरण, सफ़ियान ने 2-3 बार पुकारा, पर किरण ने जवाब नहीं दिया। तो सफ़ियान ने उसके माथे पर हाथ रखा जो इतना थप रहा था। सफ़ियान को महसूस हुआ उसका हाथ चल गया हो। किरण किरण वो फिर से उसके गाल थपथपा रहा था, पर किरण सो नहीं रही थी, बेहोश थी। सफ़ियान ने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ चाची परेशान खड़ी थी। चाची, उसामा को कहीं जल्दी गाड़ी निकाले, मैं किरण को लाता हूँ। सब बहुत परेशान हो गए। सफ़ियान को किरण को उठाकर गाड़ी में डालने लगा। चाची भी साथ बैठ गई। बाकी सबको जाने से उसामा ने रोक लिया। उसामा, गाड़ी में चला। मैं चलाऊंगा, सफ़ियान उससे चाबी लेते हुए बोला और इतनी तेज़ गाड़ी चलाने लगा। उसामा ने 2-3 बार कहा, भी भाई ध्यान से, गाड़ी आराम से चलाएं, पर सफ़ियान इतनी परेशान था कि किसी की नहीं सुन रहा था। जैसे ही डॉक्टर के पास पहुँचे, जल्दी उसे अंदर ले जाया गया। चाची, आपको पता नहीं चला कि वो सो रही है कि बेहोश है? आपने उसका बुखार भी चेक नहीं किया? एक तो इतना तेज़ बुखार, ऊपर से कुछ खाया पिया नहीं, बेहोश पड़ी थी। इतने लोगों के होते हुए भी
مجھے بھی خیال نہیں آیا، مجھے لگا معمولی بخار ہے۔ سفیان پریشانی سے چکر کاٹتا تا جا رہا تھا۔ عظمیٰ روئے جا رہی تھی۔ بیٹا مجھے پتہ نہیں چلا، بس کر دو سفیان، وہ پہلے سے ہی بہت پریشان ہے، اوپر سے تم انہیں اور پریشان کر رہے ہو۔ سفیان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا، چپ ہو گیا۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ ڈاکٹر ان کے ساتھ کون ہے؟ سفیان آگے بڑھا۔ میں۔ آپ کون ہوتے ہیں مریض کے؟ میں شوہر ہوں اس کا۔ ڈاکٹر کرن کیسی ہے؟ کوئی خطرے کی بات تو نہیں؟ سفیان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ خطرے کی بات تو تھی، اتنا زیادہ بخار چڑھا گیا مریض کو، آپ لوگ کو پتہ نہیں چلا۔ ان کے دماغ میں بخار چڑھ جاتا تو بھی بہت زیادہ بی پی بہت زیادہ لو ہو گیا ہے، اس لیے بے ہوش۔ بی پی، یہ بھی شکر ہے صحیح وقت پر لائے ان کا ہو گئی، اب کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، پریشان مت ہو۔ سفیان اندر گیا۔ کرن سو رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی، چہرے پر بالکل زردی چھائی تھی جیسے برسوں کی بیمار ہو۔ سفیان کو اپنا دل کاٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کرن کو ہوش آیا تو آ گیا تھا، پر دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ چاچی بھی ساری رات جاگتی رہی۔ اسامہ اور سفیان کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ دادا فیاض، ریاض صاحب، کبھی زوبی، سفیان۔ اسامہ نے ان کو آنے سے منع کر دیا اور کرن کی خیریت بتا دی، پھر بھی سب بہت پریشان تھے۔ سفیان کرن کو ہی دیکھ رہا تھا، مسلسل ٹہل رہا تھا باہر کوریڈور میں، اب اندر روم میں آیا تو بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا اور خود کو مسلسل کوس رہا تھا، کتنے لاپرواہی کی ہم نے۔ کرن کا بی پی خطرناک حد تک لو ہو گیا تھا۔ سفیان نے دیکھا، کرن نے نیند میں پکارا، امی امی۔ سفیان اور عظمیٰ کرن کے قریب آئے۔ کرن آنکھیں کھولی، اس نے دونوں کو دیکھا۔ اس نے بیٹھنا چاہا پر عظمیٰ نے روک دیا۔ لیٹی رہو بیٹا، اب کیسی طبیعت ہے؟ عظمیٰ نے اس کے ماتھے سے بال ہٹا کر بوسہ دیا اور کرن کا سر اپنی گود میں رکھا۔ ٹھیک ہوں امی، پانی پلا دیں؟ کرن کو بہت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ سفیان ایک دم اٹھا، کرن کی طرف پانی بڑھایا، جیسے کرن نے چپ لے لیا۔ 2 گھونٹ بھر کر واپس سفیان کو کر دیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ سفیان نے فکر مندی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، کرن نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ ہی جواب دیا۔ اسے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت ڈاکٹر راؤنڈ پر آئی۔ کرن کا فائنل چیک اپ کیا، نرس نے بی پی چیک کیا جو ابھی بھی تھوڑا لو تھا۔ آپ کی وائف اب ٹھیک ہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اگر آپ چاہیں تو انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ اب بھی ان کا بی پی تھوڑا لو ہے، پہلے انہیں کچھ کھلائیں تاکہ ان کے جسم میں طاقت آئے۔ مسکرا کر ڈاکٹر نے سفیان سے کہا، ڈاکٹر شام تک ہمیں یہیں رہنا چاہیے، ہم یہی رہنا چاہتے ہیں جب تک میری وائف کا بی پی بالکل صحیح نہیں ہو جاتا۔ گاؤں سے ہاسپٹل دور ہے، اس لیے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ سفیان بات کرتا ہوا ڈاکٹر کے ساتھ باہر چلا گیا۔ کرن کو حیرت کے سمندر میں چھوڑ گیا۔ جو سفیان کو میری وائف کہتے ہوئے سن کر ایک دم اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا سفیان کے منہ سے ایسا سننا اور اپنے لیے فکر مند دیکھ کر۔ کرن ایک دم اپنی بیماری بھول گئی، اسے لگا جیسے اس کے جسم میں توانائی آ گئی ہو۔ یہ سوچوں کا ہی نتیجہ تھا جو کرن کو نہ نیند آتی نہ بھوک لگتی، سارا دن سفیان کے بارے میں سوچتی، پریشان رہتی، اس کے رویے سے ڈرتی، ایسے بیمار پڑ گئی۔ شام تک وہ ہاسپٹل میں رہے۔ سفیان بار بار آتا، اس کی طبیعت پوچھتا، بخار چیک کرتا۔ جب اس کا بی پی نارمل ہوا تو وہ گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ گھر پہنچ کر سب کرن کے ارد گرد جمع ہوئے۔ میں اب ٹھیک ہوں، آپ سب پریشان نہ ہوں۔ کچھ دن کرن کو ہلکا بخار رہا، پھر ٹھیک ہو گئی، پر کمزوری تھوڑی ہوئی تھی۔ پھر سب شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ کرن بیٹا تیار ہو جاؤ، سب شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ ہاجرہ کپڑے طے کرتی جا رہی تھی۔ چاچی میرا بالکل دل نہیں کر رہا۔ پر بیٹا چلنا تو ہے، تم نے تو کپڑے بھی نہیں بنوائے اب تک۔ عظمیٰ نے کرن سے کہا، امی آپ لوگ لے آئیے گا میرے لیے ریڈی میڈ کپڑے، میں زوبی کے ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ سب گاڑی میں بیٹھے تو سفیان نے دیکھا کرن نہیں۔ سب بیٹھ گئے۔ امی، ہاں بیٹا بس چلو۔ بھائی آپ کو جس کا انتظار ہے انہوں نے آنے سے منع کر دیا۔ اسامہ کو گور کر دیکھنے لگا۔ سفیان تم اپنا منہ بند رکھو، امی نے خود کہا تھا کہ کرن کی شاپنگ رہتی ہے۔ سفیان اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے بولا، ہاں بیٹا، پر نہیں آئی کہنے لگی آپ لوگ ہی لے آنا اپنی پسند سے۔ عظمیٰ بولی، آپ لوگ بے فکر ہو جائیے، سفیان بھائی خود اپنی پسند سے لیں گے کرن کے کپڑے۔ اسامہ کو مزہ آ رہا تھا سفیان کو تنگ کرنے میں۔ سفیان کو سارے راستے چھیڑتے آئے، ایسی ہنسی مذاق میں پہنچ گئے بازار۔ وہاں بھی ہاجرہ نے سفیان کو کہا اپنی پسند کے کپڑے لو۔ سفیان ایک بوتیک میں گیا، وہاں ایک ریڈ ڈریس پڑا تھا جس پر مرون
نگین لگے تھے، اسے بہت پسند آیا۔ شادی جیسا تھا، زیادہ بھاری بھرکم نہیں تھا، سوبر ڈریس تھا۔ اس نے کرن کو بھی ہمیشہ ایسے کپڑے ہی پہنے دیکھے اور 3 اور جوڑے اس نے اپنی پسند سے لے کر پیک کروائے۔ میں نے کپڑے اپنی پسند سے تو لے لیے، پر آپ لوگوں میں سے کرن کو کوئی نہیں بتائے گا کہ میں نے لیے ہیں یہ کپڑے۔ سفیان گاڑی میں بیٹھ کر بولا۔ اچھا بیٹا، نہیں بتائیں گے تم خود ہی بتانا۔ ہاجرہ بیٹے کو خوش دیکھ کر دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی۔ سب پہنچ گئے، سارے شاپنگ بیگز لانچ میں ڈھیر کر کے رکھ دیے۔ کرن ایک شاپر کھولتی جا رہی تھی۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ یہ تو آ نہیں رہی تھی یہ کپڑے دیکھنے کی اتنی جلدی مچائی۔ اس کی ہمیشہ سے یہی عادت ہے، پہنچ کر ہی سارے شاپنگ کھول کر رکھ دیتی تھی، تھکاوٹ بھی اترنے نہیں دیتی۔ عظمیٰ کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ چائے تو پلائی، کوئی سارا دن بازار کے چکروں میں سر میں درد پڑ گیا ہے، سفیان نے بولا تو عظمیٰ نے کرن کو اشارہ کر دیا۔ کرن چپ چاپ چائے بنانے چلی گئی۔ یہ رہی چائے، اب بتائیے میرے کپڑے کہاں ہیں؟ اسامہ نے کرن کو اشارہ کیا، یہ ہیں تمہارے۔ کرن کھولتی گئی، اسے سب بہت پسند آئے۔ واو، کتنے اچھے کپڑے ہیں، کلر بھی کتنے اچھے ہیں۔ ویسے مجھے آپ لوگوں سے امید نہیں تھی کہ اتنے اچھے کپڑے لائیں گے۔ یہ ریڈ والا کتنا اچھا ہے، کرن پرجوش ہو کر دیکھنے لگی۔ سفیان کو ہنسی آ رہی تھی، سب معائنہ ہیزی سے مسکرا رہے تھے۔ سفیان چائے منہ سے لگائے اپنی ہنسی چھپا رہا تھا۔ میں زوبی کو دکھا کر آتی ہوں شاپنگ بیگز اٹھا کر زوبی کے پاس چلی گئی۔ چلو پیسہ وصول۔ اسامہ سفیان کی طرف دیکھ کر ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سفیان نے کوشچن اسامہ کو مارا جیسے اس نے کیچ کر لیا۔ کہیں تو زوبی کی شادی کے ساتھ آپ کی بھی رخصتی کروا دیتے ہیں وہ میرا مطلب ہے کرن کی ویسے بھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہی تو جانا ہے، زیادہ فری نہیں ہوتے جا رہے تم آج کل، تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے، لگتا ہے عروہ سے بات کرنی پڑے گی۔ کرن جھولے میں بیٹھی تھی، ہر سو چاندنی بکھری ہوئی تھی، گاؤں سے اسے بہت انسیت ہو گئی تھی۔ یہاں کے سادہ لوگ، یہاں کے سرسبز زمین، باغ، کھیت اور پیڑ بھی اتنے خوبصورت ہوتے کہ کرن جب زوبی عروہ صاحب کے ساتھ گھومنے گئی تھی تو حیران رہ گئی۔ ٹھنڈے ہوا اس کے بال اڑا رہے تھے، لون میں لگے رات کی رانی کی خوشبو ہر جگہ پھیلی تھی۔ کرن بھی بار بار وہ خوشبو اپنے اندر اترتی۔ سفیان کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا، کھڑکی سے کرن کو باہر بیٹھا دیکھا۔ یہ لڑکی نہیں سدھرے گی، کتنی بار اسے کہا رات کو باہر مت بیٹھو، پر پھر پڑ جائے گی بیمار۔ لونج کا دروازہ کھولا، سفیان چائے کے 2 مگ اٹھاتا ہوا جھولے کے قریب آیا، 1 مگ کرن کی طرف بڑھایا۔ شکریہ، ویسے آپ بدلہ تو نہیں لے رہے؟ کرن نے پوچھا۔ کیسا بدلہ؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ جو میں نے آپ کی چائے میں نمک ملائی تھی، کہیں آپ نے بھی تو کچھ ملایا نہیں؟ معصوم سی شکل بنا کر پوچھا۔ پی کر دیکھو، ویسے تم باز نہیں آؤ گی، کتنی بار منع کیا ہے، اس ٹائم باہر مت نکلو، بھوت ہوتے ہیں۔ سفیان کو شرارت سوجی، کرن نے ڈر کر ادھر دیکھا۔ سچ میں بھوت ہیں؟ ہاں، اس پیڑ میں بھوت ہیں۔ سفیان نے پیپل کے پیڑ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کرن چائے لے کر اندر کی جانب بڑھ گئی، پیچھے سے سفیان کا قہقہ گونجا۔ زوبی کی مہندی تھی آج، سفیان صبح سے کاموں میں مگن تھا، پھوپھو بھی آئی ہوئی تھیں۔ سفیان کچن میں گیا تو ہمدان کرن کے ساتھ کھڑا کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ سفیان کا موڈ بہت خراب ہوا ہمدان کو دیکھ کر۔ امی کہاں ہیں؟ سفیان نے خراب موڈ کے ساتھ پوچھا۔ زوبی کے کمرے میں کوئی کام تھا، امی کو کہا تھا میرے کپڑے استری کروائیں، نہیں کروائے، اب میں کیا پہنوں گا، مہمان آنے والے ہیں۔ سفیان خواہ برہم ہو رہا تھا۔ میں کر دیتی ہوں استری، کون سے کپڑے پہنیں گے آپ؟ آؤ تو میں نکال کے دوں۔ سفیان کے پیچھے کرن چلی گئی، ہمدان بھی باہر نکل گیا۔ یہ لو سفید قمیض شلوار، نکال کر دیے کرن کو۔ کرن کپڑے لے کر جا رہی تھی۔ رکو کرن، سفیان نے پیچھے سے آواز دی، جس پر کرن سفیان کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے بالکل پسند نہیں کہ تم ہمدان سے فری ہو، مجھے وہ نہیں پسند۔ کرن کی آنکھوں میں دیکھ کر سفیان بولا، وہ خود آئے تھے، اب ظاہر ہے بات کریں گے تو میں بھی بات کروں گی نا، مجھے روڈ بننا نہیں آتا آپ کی طرح۔ میں روڈ ہوں؟ وہ کرن کے قریب آیا۔ ہاں، آپ بعضی اوقات روڈ بھی بن جاتے ہیں، خود پسند بھی، مجھے یہ نہیں پسند وہ نہیں پسند، کبھی دوسروں کا بھی پسند کا خیال رکھا کریں۔ اچھا، میں خود پسند بھی ہوں، بتاؤ تم اپنی پسند میں رکھوں گا خیال؟ یہ ہم آ گئے ہیں کہاں؟ بتاؤ، میں رکھوں گا خیال تمہاری پسند کا؟ سفیان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کرن
چپ کھڑی رہی۔ بتاؤ نا، اتنا تو میں جانتا ہوں تمہاری پسند میں کہیں شامل نہیں، کیوں ایسا ہی ہے نا؟ سفیان کرن کو ٹٹول رہا تھا۔ ہاں اگر آپ ایسے سمجھتے ہیں تو ایسا ہی صحیح، اب چھوڑیں میرا راستہ۔ کرن کی آنکھوں میں پانی آیا۔ ٹھیک ہے پھر چھوڑ رہا ہوں میں تمہارا راستہ۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ جاؤ اب تمہارا راستہ صاف ہے، سفیان غصے سے جتاتے ہوئے بولا۔ کرن سفیان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جہاں صرف کرن کو بے اعتباری نظر آئی۔ سفیان کے کپڑے بیڈ پر پھینک کر وہ روتی ہوئی چلی گئی کمرے سے، اور سفیان بیڈ پر بیٹھ کر مٹھی میں اپنے بال پکڑ کر غصے کو قابو کرنے لگا۔ کمرے میں ایک قدم رکھ کر دروازے کو لاک کر کے وہ وہی دروازے سے ٹیک دے کر نیچے بیٹھ گئی، سر گھٹنوں میں دے کر رونے لگی۔ کیسا انسان ہے، اس کو میری آنکھوں میں محبت نظر نہیں آتی؟ میں نے خود کو کتنا بدل لیا صرف سفیان کے لیے، تاکہ میں اس کی رنگ میں رنگ جاؤں۔ عجیب دھوپ چھاؤں سا مزاج رکھتا ہے، کبھی اتنا مہربان بن جاتا ہے کہ خود پر رشک آنے لگتا ہے، کبھی اتنا روڈ ہو جاتا ہے جیسے مجھے پہچانتا ہی نہیں۔ رو رو کر جب اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر آئینہ دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں اب بھی لال ہو رہی تھیں، اس لیے وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ ادھر سفیان کا غصہ اترا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اس سے یاد آیا کیسے کرن روتی ہوئی کمرے سے چلی گئی تھی۔ کتنا دل دکھاتا ہوں میں اپنی باتوں سے، اس کا کیا اتنے عرصے میں میں اسے نہیں جان پایا۔ اف ٹیبل کو زور سے دھکا دیا جو زور کی آواز سے ٹیڑھا ہو کر زمین پر گر گیا۔ سفیان دروازہ نوک ہوا۔ ابو کی آواز سن کر سفیان نے ایک سانس باہر کھینچ کر نکالا اور دروازہ کھولا۔ جی ابو بیٹا، اب تک ایسے بیٹھے ہو، کتنے کام رہتے ہیں، جلدی تیار ہو کر باہر آ جاؤ۔ وہ باہر چلے گئے اور سفیان کو جو کپڑے ہاتھ لگے وہی پہن کر باہر بے دلی سے کام کاج کی نگرانی کرنے لگا۔ ایسا ہی تھا اس کا مزاج، پہلے غصہ آتا تھا اور جب غصہ اترتا تو شرمندگی گھیر لیتی۔ مہمان آتے ہی ہوں گے، باپ بیٹا باہر آؤ نا۔ ہاجرہ نے کرن کو دیکھا جو زوبی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چاچی میں زوبی کے ساتھ رہوں گی بیٹا، تم کزن کے ساتھ ساتھ بھابھی بھی ہو نا، زوبی کی سب پوچھیں گے تمہارا۔ شاباش آؤ باہر۔ کرن کو ناچارا اٹھنا پڑا۔ سفیان مردانے میں مصروف تھا۔ مہندی ویسے بھی عورتوں کا فنکشن ہوتا ہے اور 2-3 گھنٹے میں ہی نپٹ جاتا ہے۔ شادی ولیمے کا فنکشن بڑا ہوتا ہے جس میں سارا دن اور رات لگتی رونق ہوتی ہے گاؤں میں۔ سفیان کام سے باہر گیا تو گھر آیا تو ویسے ہی سب بڑی جلدی سو جاتے تھے کیونکہ سویرے جاگتے تھے۔ سفیان، زوبی، کرن، اسامہ ہی تھے جو دیر تک جاگتے تھے۔ زوبی اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی، کرن ضرور اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھی تھی، اور اسامہ کا یہ وقت موبائل میں گزرتا عروہ کے ساتھ۔ اب بھی اسامہ اکیلا بیٹھا موبائل میں مصروف تھا اور مسکرائے جا رہا تھا۔ سفیان نے جوتے اتارتے صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر ایسے ہی گزرا، پھر زوبی کا خیال آنے پر اٹھ کھڑا ہوا۔ زوبی کے ساتھ بھی وقت نہیں گزار پاتا، کچھ دن کی مہمان ہے وہ۔ زوبی کے کمرے کی سمت گیا۔ جوں ہی اس نے نوک کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اندر سے کرن کی آواز آئی جس پر اس کے بڑھتے ہاتھ رک گئے۔ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے زوبی؟ کرن کی آواز اسے روکنے پر مجبور کر گئی۔ کرن میری بہن، اتنے عرصے میں اتنا تو میں تمہیں جان گئی ہوں، ضرور کوئی بات ہوئی ہے۔ آنکھیں دیکھو اپنی اور چہرہ دیکھو، کیا پریشانی ہے؟ کچھ نہیں یار، بس تمہارے جانے کے دن قریب آ رہے ہیں، میرا دل اداس ہو رہا ہے۔ کرن نے بات گول کر دی۔ بات مت گھماؤ کرن بھائی نے پھر کچھ کہا؟ ضرور انہوں نے کوئی ایسی بات کی، تمہارا چہرہ اور آنکھیں چگلی کھا رہے ہیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ کرن کی آنکھیں نم ہوئیں، ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی جانے کے لیے۔ زوبی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں کرتی ہوں بھائی سے بات، زوبی نے دھمکی دی۔ کوئی ضرورت نہیں بات کرنے کی، نہ کسی کی باتوں کا ان پر کوئی اثر ہوتا ہے۔ کرن یار، وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، میں جانتی ہوں اپنے بھائی کو۔ زوبی تم ان کا سائڈ مت لو، اسے محبت نہیں کہتے۔ اگر ان کو مجھ سے محبت ہوتی تو ہر وقت اپنی باتوں سے مجھے تکلیف نہیں دیتے۔ بس ایک غلطی کی سزا دی مجھے، میں نے اس دن امی کو غصے میں طلاق کا کہا۔ ہاں مانتی ہوں، اس وقت میں سفیان کو خاص پسند نہیں کرتی تھی، نیا ہمارا نکاح ہوا تھا، ہر رشتے کو وقت لگتا ہے۔ تب سے اب تک میں اس ڈر سے جی رہی ہوں کہ وہ اپنی دھمکی کو عملی جامہ نہ پہنا دے۔ تمہیں بتایا تھا نا میں نے، سفیان نے مجھے دھمکی دی ہے کہ جب تک دادا جان زندہ ہیں ہم یہ رشتہ نبھائیں گے۔ کرن سانس لینے کو رکی، ادھر سفیان کے سانس رکنے لگی۔ تب سے میں ہر نماز میں دعا کرتی ہوں کہ دادا جان سے پہلے میں کرن اللہ نہ کرے پاگل ہو گئی ہو۔ زوبی نے اس کی بات آدھے میں کاٹی۔ سفیان نے اپنا سر پکڑ لیا اور آنکھیں ضبط سے بند کر دیں۔ کرن رونے لگی۔
روتی رہی زوبی نے اسے رونے دیا تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو۔ ادھر سفیان کی آنکھیں پانی سے بھر گئی، اس کا دل رو رہا تھا۔ زوبی سفیان کو میری آنکھوں میں محبت نظر نہیں آتی۔ کرن کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ ہاں نظر بھی کیسے آئے گی، میری آنکھوں میں تو خوف نے ڈیڑے ڈالے ہوئے ہیں اب سفیان مجھے چھوڑ دیں گے۔ سفیان سے مزید برداشت نہیں ہوا، وہاں سے ہی دبے پاؤں پلٹ گیا۔ سفیان اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا، بے چینی سے آخر تھک کر بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا اور چھت کو گھورتا رہا۔ اسے کرن کی رونے کی آواز اب تک کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اپنی غلطی کے ازالے کا۔ صبح دادا جان نے اعلان کر دیا کہ زوبی کے رخصتی کے ساتھ ساتھ کرن کی بھی رخصتی ہے۔ پر ابا جان یوں اچانک؟ فیاض نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، ایک گھر کی تو بات ہے، اس کمرے سے اس کمرے میں، پھر انشاءاللہ ولیمہ دھوم دھام سے کریں گے۔ میں بھی اپنے بچوں کی خوشیاں زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے ابا جان، لمبی عمر کی دعائیں مت دو، بس بچے اپنے گھر کے ہو جائیں۔ جا کے اپنے بیٹے سلیمان سے ملو۔ کرن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اب بھی اسے وہی ڈر ستا رہا تھا کہ بس دادا جان کے کہنے پر رخصتی کر رہا ہے۔ کرن بھی کمرے میں وہی محدود ہو گئی۔ ویسے بھی کل اس کی مہندی رکھی گئی، پرسوں رخصتی تھی، پھر 4 دن بعد ولیمہ۔ کیسا لگ رہا ہوں دادا جان؟ سفیان آج بہت خوش تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے لگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ تھینک یو دادا جان، آپ نے میری بات مان لی رخصتی والی۔ اچھا اب چلو برخودار، سب انتظار کر رہے ہیں۔ سارا گھر لون دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا، سب بہت خوش لگ رہے تھے۔ خوش تو سفیان بہت تھا، پر اس سے آگے بھی ایک مرحلہ طے کرنا تھا۔ اپنی ناراض دلہن کو منانا تھا اور اس کی بدگمانیاں دور کرنی تھی، اور دلہن کی صلاحیتوں سے بھی خوب واقف تھا کہ آسانی سے نہیں مانے گی۔ کرن سفیان کے کمرے میں بیٹھی تھی، کمرہ بہت نفاست سے سجایا گیا تھا، پھولوں کی لڑیاں جھول رہی تھی، سارے کمرے میں گلاب اور موتیا کی خوشبو پھیلی تھی۔ وہ ریڈ اور گولڈن شرارے کے ساتھ ہم رنگ جیولری پہنے، بال جوڑے میں بندھے تھے، جہاں سے لٹیں جھول رہی تھیں، سب نے اس کی بہت تعریفیں کی تھیں۔ کرن آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ سفیان اندر داخل ہوا تو کرن کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے پایا اور خود پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کرن نے آئینے سے اسے دیکھا، جو ہاتھ سینے پر بندھے مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کرن نے اپنی چوڑیاں اتارتی گئی، پھر ماتھا پٹی اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے کہ سفیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف رخ کیا۔ کیا ہے یار، میں نے تو تمہیں دیکھا بھی نہیں، نظر بھر کر کیوں نکال رہی ہو؟ کتنا اچھا لگ رہا ہے تو یہ تم پر، ویسے بہت اچھی لگ رہی ہو۔ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ کرن کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ کرن ہاتھ چھوڑا کر بیڈ پر بیٹھ کر جویلری اتارنے لگی۔ کرن یار معاف کر دو مجھے، دیکھو میں ہاتھ بھی جوڑ رہا ہوں، سفیان معصوم شکل بنا کر بولا۔ کرن سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ دیکھو میں نے ساری باتیں سن لی جو تم نے زوبی سے کی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے دادا جان سے کہا کہ تمہاری رخصتی کروا دیں تاکہ تمہیں منا لوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو کیسی بری عادت ہے، کبھی میری اور امی کی باتیں چھپ کر سنتے ہیں، کبھی میری زوبی کی۔ کرن نے حیرت سے سفیان کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ عادت نہیں، اتفاق تھا، سفیان نے صفائی دی اپنی۔ آپ کے ساتھ روز روز ایسے اتفاق ہوتے ہیں، کرن نے طنز کیا۔ ہاں پر دیکھو نا، کتنا حسین اتفاق تھا جو تمہارے منہ سے اظہار محبت سن لیا، جو مجھے کہنا چاہیے تھا وہ تم زوبی کو کہہ رہی تھی، سفیان کرن کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ کرن شرما گئی۔ سفیان اس کے ہاتھوں میں کنگن پہنانے لگا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی؟ کرن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں زندگی کا حسن چھپا ہوتا ہے، ہنسی مذاق اور اٹھنا بنانا، پر کبھی کبھی یہ چھوٹی سی باتیں، چھوٹا سا مذاق رشتے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم ایک ہو گئے، سفیان نے کرن کو گلے سے لگا کر پیار سے سمجھاتا رہا۔ کرن بھی اپنی رب کی شکر گزار تھی اور دل میں کہہ رہی تھی، شکریہ ابو، آپ نے سفیان کو پسند کیا میرے لیے، مجھے یقین ہے آگے سب اچھا ہوگا۔ کیسا لگا آپ کو میرا ناول؟ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا، اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی۔